السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے امور کرم ذرا تھنوں کے باروس، اے امور کرم ذرا تھنوں کے باروس، اتنا نہ بر سکے وہ آ نہ سکے، وہ آ نہ سکے. جب وہ آ جائیں تو جم کے بروس، جب وہ آ جائیں تو جم کے بروس، اتنا برس کہ وہ جانا سکیں، وہ جانا سکیں. اے ابورے کرم آمد ہے کس کی حور سبے گا رہی ہیں آج، افلاک پر کیوں دھوم مچی جا رہی ہے آج. عرش بری سے دعوت حق آ رہی ہے آج، ہر لب سے مرحبا کی صدا آ رہی ہے آج. رحمت کا سما خدا گر دے جا رہی ہے آج. پڑھو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج. ذکر خدا رسول کی محفل سجی ہے آج. جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج. پوروں میں دھوم صلی اللہ کی مچی ہے آج. ہر گل سے گل کے ہوٹھوں پہ دیکھو ہنسی ہے آج. رحمت کا سما خدا گر دے جا رہی ہے آج. پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج. قرآن اور حدیث کو مضبوط تھام لے، نہ یہاں خلاف شرع ہرگز تو کام لے. بندے خدا تو ہر گئے مولا کا نام لے. حشر میں رسول سے کوثر کا جام لے. رحمت کا سما خدا گر دے جا رہی ہے آج. پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج. اس بزم میں شریک جو رکن خاص عام ہے، اس کا سنو تم مومنو جنت مقام ہے.
پڑھتے رہو درود اگر صبح و شام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، رحمت کا سما خدا گلتے جا رہے ہیں آج، پالو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، آج انشاءاللہ تعالی آپ صاحبوں کے سامنے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے۔ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں 19 نمبر کی آیت ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولئک ھم الصدیقون، وہ اللہ کے نزدیک صدیقوں میں سے ہیں، والشہداء عند ربہم، وہ اللہ کے نزدیک شہیدوں میں سے ہیں، لہم اجرہم ونورہم، ان لوگوں کے لیے اجر بھی ہے اور پرصراط پہ چلنے کے لیے نور بھی ہے۔ آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جس نے قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے جہنم ہی طے پائی ہے۔ ایک جھٹلانے والے ایک ماننے والے، دو جماعتیں تیسری جماعت رہ نہیں، سمجھا؟ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 20ویں رکوع میں 136 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنی سی آیت کے ٹکڑے میں ایمان کو 2 مرتبہ دہرانے کا کیا مطلب؟ جب ایمان والے ہم ہیں تب تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے مخاطب ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب پھر کہہ رہا ہے کہ آمنوا باللہ، پھر کیسے ایمان لائے؟ سمجھنا چاہیے بات، اتنے سے آیت کے ٹکڑے میں 2 مرتبہ ایمان کو کیوں دہرایا؟ مقصد آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ایمان کے دائرے میں ہم پورے بھی تو اترے، ایمان کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں بھائی میرے، لیکن پورے نہیں اترتے۔ اب ایک کیسے پورے اترے دلیل سے سمجھا رہے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھے۔ ایک شیخ ہے، شیخ، اس کو ایک نوکر رکھنا ہے، نوکر کہا بھائی کوئی اچھا آدمی ملے تو ہم کو ڈھونڈ دو۔ اتفاق سے ایک آدمی مل گیا، بولے حضرت مجھے نوکری پہ رہنا ہے۔ شیخ نے کہا کیا تنخواہ لے گا؟ مزدور نے کہا حضور غریب آدمی ہوں، بال بچے والا ہوں، 300 روپے دینا تاکہ مہنگائی کے زمانہ ہے میرا کوئی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو شیخ نے کہا تھے 1 مہینہ تو ہم آپ کو 200 روپے دیں گے، اگر آپ کا کام صحیح ثابت ہوا، ہم کو پسند آ گیا تو آپ 300 مانگتے ہیں، ہم انشاءاللہ 400 دیں گے۔ جا لوگ تو بہت خوش ہو جائے تو بھائی شیخ تو بڑا داتا ہے، میں 300 مانگ رہا ہوں، یہ 400 کہہ رہے ہیں۔ اچھا اگر 1 مہینے 200 دے دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے، 200 لے لیں گے، کوئی بات نہیں۔ بولا اچھا پھر کب آ رہے ہیں؟ بولا حضرت کل آ جاؤ۔ بولا آ جاؤ سر۔ اب وہ اقرار کر کے گیا، ہو گیا 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتے ہوئے، 3 ہفتے ہوئے، 4 ہفتے ہوئے، پورا مہینہ نہیں آیا۔ جب پورا مہینہ ہو گیا تو تنخواہ لینے کے لیے آیا۔ لو سمجھاؤ اس کو۔ شیخ نے کہا کیوں بھائی کیسے آئے؟ تو بولے حضرت آپ نے کہا تھا نا مہینے کو 200 روپے تنخواہ دوں گا، تو تنخواہ لینے کے لیے آیا۔ شیخ نے کہا جی کھوپڑی کا ہے، 1 دن بھی ڈیوٹی نہیں دی، مہینے بھر میں کرنٹ کا جاری کرتا رہا اور بغیر ڈیوٹی کے تنخواہ لینے کے لیے آیا۔ بڑا بے شرما معلوم ہوتا ہے، کہیں راستے میں پانی بھی نہیں ملا، ڈوب مرتا کہیں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، میں نے 1 دن بھی ڈیوٹی نہیں دی، آپ صحیح فرماتے ہیں،
لیکن حضرت میں نے اقرار تو کیا تھا نا، کم سے کم آدھی رقم 100 روپے اقرار کی دے دیے تاکہ سینما بینما دیکھے آؤں، تو اقرار کا پیسہ ملے گا بول۔ اقرار کی دلیل عمل ہے بھائی میرے، اور عمل نہیں تو اقرار گیا ہو، سمجھا؟ اس لیے ایمان کو اللہ نے 2 مرتبہ دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور جو میں نے میرے محبوب سے صبر کتاب نزول کیے اس پہ بھی ایمان لے آؤ، یعنی قرآن کریم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نزول کی ہیں تورات انجیل زبور اس پہ بھی ایمان لے آؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے انکار کیا اللہ کو ماننے سے، جس نے انکار کیا ملائکہ کو ماننے سے، جس نے انکار کیا رسولوں کو ماننے سے، جس نے انکار کیا کتابوں کو ماننے سے، جس نے انکار کیا قیامت کو ماننے سے، وہ تو اتنی دور گمراہی میں چلا گیا کہ اس کا واپس آنا ہی مشکل ہے۔ لیکن جس نے مان لیا تو قرآن کریم کے 27 پارے، سورہ حدید کے 64 رکوع میں 28 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، پھر کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، ہم آپ کو دونا اجر دیں گے، دونا ڈبل اجر دیں گے۔ کیسے؟ ایک تو ہماری بات مان لی، اور ہماری بات یہ بھی میرے محبوب سے مان لو، اس کو بھی آپ نے مان لیا، تب دونی رحمت کے حقدار ہوئے۔ یجعل لکم نورا وتمشون بہا، اور ہم آپ کو نور دیں گے جو حشر کے میدان میں آپ کو چلنے کے لیے کام دے گا، ویغفر لکم، اور آپ کے گناہ معاف کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو معاف کر ہی دیں گے، واللہ غفور رحیم، میں غفور رحیم ہوں۔ لیکن کچھ میری مانو میں تمہاری مانوں، بھائی دنیا کے رشتے ناطے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے عرف پرس بات ماننی پڑتی ہے، کچھ وہ ہماری مانے کچھ ان کی ہم مانے، تب نبھتے ہیں۔ ایک طرف منوائے چلے جاؤ اس کی بات مانو نہیں تو دنیا میں نہیں نبھے تو اللہ سے میرے بھائی کیسے نبھے گا جی؟ تو آپ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے، بیان ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہوگا مگر اسی میں سے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوگی، یہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نبوت دی اور کہا کہ جاؤ نمرود کو سمجھا، وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو گئے نمرود کے دربار میں اور کہا کہ نمرود کیوں خدائی دعویٰ کرتا ہے، تم بھی خدا کا بندہ ہے، خدا کی عبادت کر۔ تو نمرود نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے نبوت ملی ہے اور میں نبی کی حیثیت سے آپ کو سمجھانے آیا ہوں۔ تو نمرود نے کہا اوہو، آپ ہی کو نبوت ملی اور کوئی اللہ کو نہیں ملا، آپ ہی ملے؟ یعنی متکبر جو ہوتے ہیں ان کا ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے۔ یہ تبلیغ جماعت والے بیچارے جاتے ہیں نا، جب گشت میں نکلتے ہیں نا تو لوگ پوچھتے ہیں ارے کہاں سے چل پڑے ہو، کہاں سے چل پڑے ہو؟ تو بیچارے کہتے ہیں حضرت جماعت میں آئے ہیں۔ اوہو، ہمیں کلمہ پڑھانے آئے ہو؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کافروں کو پڑھا جاؤ۔ اب اس جملے پر ایک بحث پیدا ہوتی ہے، کوئی نیا آدمی مسلمان ہونا چاہے تو کون سی جماعت میں جائے، کون سے گروہ میں جائے بتائیے؟ اسلام کو ایسا کھچڑا کر کے رکھا ہے مولویوں نے کہ ایک نئے آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ صحیح طریقہ کون سا ہے۔ دیوبندی بنے، بریلی بنے، شیعہ بنے، سنی بنے، اہل حدیث بنے، اہل تقلید بنے، حنفی بنے، مالکی بنے، شافعی بنے، حنبلی بنے، تبلیغ جماعت میں جڑے، جماعت اسلامیہ میں جائے، جمعیت علماء میں جائے، کہاں جائے بتائیے؟ سوچیے ایک آدمی ایسا کھچڑا بنا دیا۔ حالانکہ پھر جس گروہ میں جائے گا اس گروہ کو دوسروں گروہ کافر کہہ رہا ہے،
تو وہ سوچے گا کہ اگر میں مسلمان ہو بھی جاؤں گا تو جس جماعت میں جاؤں گا اس کو کفر کا فتویٰ تو ہے تو پھر میں کافر ہی ٹھیک ہوں، پھر مسلمان ہونے سے فائدہ کیا؟ یہ ہماری تنگ نظری دیکھیے. ہاں کہ اسلام بالکل تھوڑا سا تھا، بالکل مختصر تھا. اسلام کے اندر جنت میں جانے کے لیے باخدا کوئی جھمیلا نہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں، بالکل چھوٹی سی بات ہے اور چھوٹی سی عبادت ہے. یہ تو لوگوں نے خواہ مخواہ دنیا بھر کے لفڑے کر کے ہم کو ایسے پھنسایا جال میں، جیسے مچھی کو پھنساتے اس طرح سے ہم کو پھنسایا ہے، سمجھا؟ دیکھیے صحیح مسلم شریف جلد پہلے صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 5 باب نمبر 4 کتاب الایمان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکات شریف جلد پہلے صفحہ نمبر 83 حدیث نمبر 12 کتاب الایمان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مزارت جلد پہلی صفحہ نمبر 26 کتاب الایمان میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آن کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو خوب پھیل گئی، مکمل بھی ہو گئی، میرے میں اتنی عقل نہیں ہے کہ پورے دین کو سمجھ سکوں اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پورے دین پہ عمل کر سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا سا سکھا دو اور میں جنتی ہو جائیں، اتنا سکھا دو بس. آپ لوگ جنت چاہیے، جنت اس کا تو جنت کے شوق میں بھی چلایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، تو بیٹھو بیٹھو، بیٹھ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھ اللہ کی عبادت کر، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر، 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، اور اللہ نے مال دیا ہے تو زکات دے. اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے تو وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدا کی قسم اس میں سے نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھوں. یہ قسم موجود ہے حدیث میں، اپنی طرف سے نہیں بڑھا رہا، سمجھا؟ خدا کی قسم اس میں سے نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، یعنی شرک نہیں کروں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا اور روزے رکھوں گا. اب زکات تو مال ملے تو بابا ہے، نہیں تو کیا اللہ اللہ خیر چل. قسم کھا کے چلتا ہی ہو گیا، دنا دن دنا دن دنا دن. تو جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے فرماتے ہیں تم کو جنتی دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے، جنتی دیکھ لو. ہاں شرک نہ کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، بس. ہے کوئی لمبا چوڑا جھگڑا؟ نہ تاجیے کا سوال، نہ مولود کا سوال، نہ قیام کا سوال، نہ کھچڑے کا سوال، نہ 11ویں نہ 12ویں نہ غورت نہ قوالی، کچھ نہیں. اور یہ تو دنیا بھر کے ایسے نفرے بنا کے رکھے ہیں کہ جو حضور سے حاضر ناظر نہ مانے وہ کافر، جو حضور سے علم غیب نہ مانے وہ کافر، جو حضور سے کل مختار نہ مانے وہ کافر، جو اولیاء اللہ کو حاضر ناظر وہ کافر. دیکھ اوپر کے پتے پھوستی نہیں ہے بیچاروں کو، سمجھے؟ بس جان چھوٹے، جنت خالی ہو جائے تو کچھ جگہ اچھی ملے، سمجھا؟ کون سمجھا گئے؟ جنت جو ہے نا بھائی فری چارج ملتی ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہنم فری چارج نہیں ملتی، ان کے لیے پیسے چاہیے. بغیر پیسوں کے جہنم نہیں دیتا اللہ، کیونکہ بدت کفر و شرک بغیر پیسوں کے نہیں بنی سکتا اور دین فری نہیں سکتا ہے. بتائیے نماز پڑھنے میں کوئی پیسہ خرچے، روزہ رکھنے میں کوئی خرچے؟ ہاں صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 45 حدیث نمبر 200 باب نمبر 80 تعارف کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے باری باری اونٹ چلانے کی باری تھی، باری باری اونٹ چلا کے میں ہماری باری تھی تو ہم بہت دور نکل گئے. جب لوٹ کر آئے تو یہاں عشاء کی نماز ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو ہم آ کے کھڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کی پڑھ لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو میں نے کہا سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے. تو ایک آدمی مڑ کر میری طرف دیکھا، بڑی بڑی آنکھ والا، اور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے آپ اب آئے ہو. میں نے جو غور کر کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے کہا ہاں حضرت اونٹ چلانے گئے تھے، ہم کو دیر ہو گئی، ہم ابھی آئے. بولے اس سے پہلے ایک اچھی بات اور بتا دیں. بولے وہ کیا تھی بتا. تو وہ کیا تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور سے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، جیسا وضو کا حق ہے، اور وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لے، اس کو لیے جنت کے 8 دروازے واجب ہے. بولے کا خرچ بتائیے، اور تاجیہ مفت نہیں بنے گا، بنے گا اور اس کا مفت میں نہیں ہوگا.
11वीं کرو 12ویں کرو کھچڑا کرو بندارا بھرو کچھ بھی کرو پیسہ دو کنڈے بھرو کچھ بھی کرو پیسہ نکالو تو جہنم ملے بغیر پیسے سے جہنم نہ ملے جنت فری کیا میری ماں کے لیے بھی سن لیجیے جو کہ حدیث ہم آگے بیان کر چکے ہیں مگر ایک تھوڑا دینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے میری ماں کو بھی ہو سکے اس میں کوئی آئی ہو کوئی نہیں نہ آئی مشکا شریف جلد دوم صفحہ نمبر 509 حدیث نمبر 3093 نکاح کے بارے میں لکھا ہے دوسری کتاب مظہر حق جلد تیسری صفحہ نمبر 176 نکاح کے بارے میں لکھا ہے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی جناکاری سے بچے اور اپنے خادم کے کہنے پر چلے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے واجب ہیں. عمر بھائی جو نہلاتے ہیں عمر بھائی شاہ اپنے مکان پر جا کر کسی کا انتقال ہو گیا ان کو بلاتے ہیں مکان کے اوپر عمر بھائی جو نہلاتے ہیں عمر بھائی شاہ وہ اپنے مکان کے اوپر پہنچے یہاں سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے واجب ہیں. بتائیے میری ماں کے لیے کتنا سیل ہے اس میں دھیلے کا خرچ ایمانداری سے بتاؤ 5 وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے حرام کاری سے بچے اور خالی کے کہنے پر چلے 8 دروازے جنت کے واجب. سمجھے بھائی میرے تو جنت تو فری چارج ہے دین بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں لیکن غلط مولویوں نے اتنا لفڑا کر کے رکھا کہ ہم کو لڑانے میں ان کو فرصت نہیں ملتی. سمجھا آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے تالاب ہوتے ہیں بڑے تالاب وہاں بگلا ہوتا ہے بگلا وہ اتنا بڑا بگلا ہوتا ہے اتنی بڑے ٹانگیں ہوتی ہے اور اس کی چانچ بھی اتنی لمبی ہوتی ہے اتنی چانچ تو پانی کو گھماتا رہتا ہے پانی کو گندا کرتا رہتا ہے معلوم ہے نا کیا کو گندا کرتا ہے اگر پانی کو گندا نہ کرے تو مچھلی اس کے منہ میں پھنستی نہیں ہے. پانی صاف ستھرا ہو تو مچھلی دور سے ہی دیکھ لیتی ہے وہ چچا کھڑا آپ نے ادھر نہیں جانے کا چلو بات اور جب پانی گندا ہو جاتا ہے تو مچھلی اس کو نہیں دیکھ پاتی اور وہ مچھلی کو دیکھ لیتا ہے اتنی نظر اس کی تیز اس لیے پانی گندا کرتا رہتا ہے. تو یہ مولوی ہم کو اس لیے لڑاتے ہیں اگر ہم کو لڑانے نہیں تو ان کے منہ میں مرغی پھنستی نہیں ہے. یہ ہے سوال سمجھا حالانکہ روزی کا رزاق اللہ ہے اس لیے لڑاتے ہیں غلط باتوں سے جن کا کوئی وجود نہیں جن کا حشر کے میدان میں کوئی پوچھ نہیں جن کی کوئی حدیث قرآن کریم کی آیت نہیں. اب ایسی باتوں میں الجھاتے رہتے ہیں مطلب کیا ضرورت تھی بات کوئی ضرورت نہیں اصل میں نماز ہو جائے اور شرک نہ کرو بات ختم ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ نے مجھے کو نبی بنا کے بھیجا ہے. تو نمرود نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کا رب آپ کا اللہ کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا یہ بتائیے ایسا کون سا کام ہے کہ آپ کا رب تو کر لے اور مجھ سے نہ ہو ایسا کون سا کام ہے بتائیے. تب سوال جواب ہوتے ہیں قرآن کریم میں. دیکھیے قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ بقرہ کے 35 رکوع میں 258 نمبر کی آیت ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی یہ دونوں کام میرا رب کرتا ہے. تو نمرود نے جواب دیا کالا انا احیی و امیت یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں مارنا جلانا تو میرے ہاتھ کی بات ہے. اس میں آپ کے رب کا کیا کمال تھا 2 مجرموں کو بلایا گنہگاروں کو ایک کو تلوار سے گردن اڑا دی اور ایک کو چھوڑ دیا بولے دیکھ ایک کو مار دیا ایک کو جلا دیا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. حالانکہ اللہ کا مارنا جلانا الگ تھا اس کا مارنا جلانا الگ تھا مگر ایسے تعویل کر کے وہ چھپک گیا. ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا جب ٹیڑھی کرنی پڑے گی. تو ابراہیم علیہ السلام رخ بدلا قال ابراہیم وان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرا رب جو ہے مشرق میں سے آفتاب کو نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو ڈبوتا ہے. اگر تو بھی کھوتا ہے تو مغرب سے آفتاب کو نکال کے دکھا دے چک اس کا تو فیوز ہی اڑ گیا بیچارے کا. سمجھا پہلے تو جوتوں کر کے ٹکر بٹر کر کے نکل گیا جا تھوڑا کس کو تھوڑا کس کو آج آخری تکلیف سے آدمی بہت ہو گئے. ہاں کیا کس کو تھوڑا اللہ کے واسطے کھینچو دیکھو مت منہ مت دیکھو کھینچو اللہ کے واسطے
یہی اللہ کو پسند آئی کسی بھی معاف کر دے گا. اب حضور سے نشان مبارک ہو رہی ہے. خدا ہونے پر دلیل مانگی جا رہی ہے. غور سے سنیں آپ. یعنی تو اگر خدا ہے تو مغرب کی جانب سے آفتاب کو نکال کے دکھا دے چل تجھے خدا مانا. خدا ہونے پر دلیل مانگی جا رہی ہے. وہ ہکا بیکا ہو گیا, اس سے جواب ہی نہیں بن پایا. تیری بھی چپ نہیں میری بھی چپ, خاموش ہو گیا. اب رحمت العالمین کا مرتبہ کا اندازہ لگا. ترجمہ سننا جلد 4 صفحہ نمبر 153 حدیث نمبر 1338 تحوی اور طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے. دوسری کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد پہلی صفحہ نمبر 239 تحوی کے حوالے سے لکھا ہے. راوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں جو حج کو گئے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا, یا آپ کے حج کو جائے تو ہماری بات پہ ذرا غور کریں. مدینہ مبارک میں جتنی زیارتیں کرائی جاتی ہیں اس میں ایک مسجد شمس کی بھی زیارت کرائی جاتی ہے. وہ مسجد کی شکل نہیں, ایک کچی کوٹری ٹوٹی پھوٹی بنی ہوئی ہے, نشان کی اعتبار سے بنی ہے, اور اس جگہ کو مسجد شمس کہتے ہیں. وہاں پر حاجی صاحبان 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کرتے ہیں. اس جگہ کا نام مسجد شمس کیوں ہے, اس کی بات یہ اس حدیث میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا تھا اور یہاں قیام کیا, اور اثر کی آپ نے نماز پڑھی جماعت سے. نماز پڑھ کے جب خیمے میں تشریف لائے تو ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجوہات کی بنا پر اثر کی جماعت میں شامل نہیں ہو پائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ بھی خیمے میں داخل ہوئے. تو حضور سے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں نماز نہیں پڑھا کہ نواز رسول. یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے لگا, لوگ وضو بنا بنا کر بھاگے چلے آ رہے ہیں. آذان کا اہتمام ہونے کو جا رہا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی چہرے مبارک پڑی تو چہرہ اترا ہوا, گرا ہوا, اداس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی خیر تو ہے. تو میں نے کہا یا اصل میں عصر کی نماز نہیں پڑھا. ارے آپ عصر کی نماز نہیں پڑھے؟ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے باری تعالیٰ تیرے شہر خدا کی نماز کا ادا ہو رہی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھی, اس کے بعد آپ کا غروب ہوا, اس کے بعد مغرب کی آذان کا اہتمام ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں تھے, اس کے بعد آپ کے بعد جو بھی الفاظ ہو آپ ادا کر سکتے ہیں. سمجھا؟ ترجمہ نو سننا جلد 4 صفحہ نمبر 467 حدیث نمبر 1760 راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ رات کو 11 بجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا چلو چلو چلو, کہاں جانا ہے کیا جانا ہے پوچھ تو سکتے ہیں. تو کعبے میں تو گھس رکھے تھے, لیکن کعبے کے چھت پر رکھے تھے, کعبے میں جگہ نہیں تھی اندر. سمجھا؟ تو اس پہ اتنا تالا کھڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ پیچھے بیٹھ جائیں اور میں آپ کے کندھے پہ کھڑا ہو جاؤں, اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. تو یہ چھت پر جو ہوتے ہیں ان کو تو اٹھا کے پھینکتے ہیں, اپنے اتنا تو کہہ آپ کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا, اور میرے کندھے پر حضور سے کھڑے ہو گئے. اور جب میں اٹھنا چاہا تو نہیں اٹھ پایا, اس وقت میری عمر چھوٹی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا, فوراً اتر گئے اور کہا اے علی آپ میرے کندھے مبارک پہ کھڑے ہو جائیں. میں کھڑا ہوتا ہوں آپ کیسے اٹھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اکڑو بیٹھ گئے, ایسے اکڑو بیٹھ گئے, اور حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں آپ کے کندھے مبارک پہ کھڑا ہو گیا. اب اس کے بعد جب حضور سے ایسے کھڑے ہوئے ہیں, ایسے کھڑے ہوئے ہیں, تو میں یہ محسوس کر رہا تھا, میں یہ احساس کر رہا تھا اگر آسمان کے کناروں کو پکڑنا چاہوں تو پکڑ سکتا ہوں. بتائیے یہ کون سا روکی تھا بھائی میرے, کہ کون سا روکی تھا؟
یہ چاند پہ گئے تو دنیا میں ڈنگو 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 لائے کیا پتھرے ہیں اور کیا لائے پتھرے لائے. تو ہمارے قرآن میں سورہ طلاق میں ہے کہ 7 آسمان بنائے ہیں اور اسی طرح 7 زمینیں بنائی ہیں. تو ہمارا تو ایمان مضبوط ہو گیا کہ 7 زمینیں ہیں. اب آپ کون سی زمین پہ والا گن مگر ہے 7 زمین. یہ تو چاند پر گئے لیکن رحمت العالمین کی امتیوں کی جھلک بھی دیکھ لیجیے. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 366 حدیث نمبر 1546 مناقب کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف گئے معراج شریف تو جب آپ جنت میں جاتے تو آپ کے آگے آگے پیر کی آہٹ بجتی جیسے کہ کوئی آدمی چل رہا ہے مگر دکھتا نہیں تھا. تو جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ پیر کی آہٹ کیسے بج رہی اور دکھتا تو نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر حضرت بلال چلتے ہیں اور ان کے پیر کی آہٹ جنت میں بج رہی ہے. یہ امتیوں کا حضرت بھائی میرے نہیں تو میدان ہے جو کرے اس کے باپ کی ہے بھائی. کوئی اس میں کوئی جات بات کو دخل نہیں ہے سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے واپس معراج شریف سے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال تم ایسا کیا عمل کرتا ہے. میں جب بھی جنت میں گیا تم مجھ سے پہلے گھس گیا. میں جب بھی جنت میں مجھ سے پہلے گھس گیا. ایسا تو کیا عمل کرتا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں تو ایسا کچھ عمل نہیں کرتا. صرف اتنا ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں دوسرا وضو فوراً بنا لیتا ہوں اور جب وضو بنا لیتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کی پڑھ لیتا ہوں. تو حضور سے فرمایا بات اسی بنا پر تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا. تو یہ پیسے کا خرچ ہے وضو بنانے میں. جنت فری چارج بھائی میرے بالکل فری چارج. حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے, سید نہیں تھے, غریب تھے, مالدار نہیں تھے, غلام تھے, آزاد نہیں تھے, کالے تھے, دھولے نہیں تھے, ان پڑھ تھے, مولوی نہیں تھے, لیکن تقوی کا یہ عالم تھا بھائی میرے. تقوی کا یہ عالم. تو جن اوقاتوں میں تحیہ نفل پڑھنا منع ہے ان اوقاتوں میں تحیۃ الوضو کا پڑھنا بھی منع ہے. اس کو یاد رکھیں آپ سمجھا. قصص الانبیاء صفحہ نمبر 347 پر ایک بات لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کر معراج چلے. معراج تو 7ویں آسمان پر جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں وہاں جبریل علیہ السلام اور براق دونوں رک گئے اور ایک تخت رکھ پایا اور حکم ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر سوار ہو جائے. اب یہ تخت آپ کو ہم تک لائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام یہاں تک تو آپ میرے ساتھ ساتھ رہے, ہم دونوں باتیں کرتے کرتے آئے, اب آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے, مجھے اکیلے کو جانا پڑے گا. تو جبریل علیہ السلام کا جواب سنیے. جبریل علیہ السلام فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھوں تو میں تو جل کے خاک ہو جاؤں. یہ تو آپ ہی کا مرتبہ ہے جب جا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام کے اوپر جل رہے آگے جا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی منزلوں تک لے گیا اور کتنے عرصے تک روکا, کیا کیا نظارے دکھائے, کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی امتیوں کو کہہ دی الحمدللہ وہ تو علماء ربانی کو یاد ہیں, ورنہ عالموں کو تو عالموں کو جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گفتگو ہوئی ہے. اب اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیوبند بریلی تھرمیٹر لے کے ناپ رہے صاحب اتنا نہیں تھا, اتنا تھا, اتنا تھا, نہیں کر کیا جہالت نہیں تو کیا نہیں. ارے جس نے دیا وہ جانے, جس کو ملا وہ جانے. ہم کو حکم یہ نہیں ہے کہ علم ناپ, ہم کو جو حکم ہے ابھی ہم لا رہے ہیں اس پلٹ بار آ رہے ہیں انشاءاللہ. ہم کو حکم ہے آپ کی بات ماننے کا, دوسری باتوں میں دخل نہیں ہم کو سمجھا. آج جب تخت رکھ کا بھی رفتار ختم ہو گئی, منزل آ گئی تو نور بچھا ہوا تھا, نور بچھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منزل تو آ گئی, اترو نیچے, جانا کیا اترو.
اب نور نور بچھا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی جوتی مبارک پہنی ہوئی تھی. تو آپ کو احساس ہوا کہ کم سے کم جوتیاں تو اتار دوں, ایسی نورانی زمین پر میں جوتی کے نہ چلوں, سمجھا. تو آپ جھک کر جوتیاں اتارنے لگے. جیسے جھکتے ہیں جوتیاں اتارنے کے لیے, ایسی ہی عرش سے مولا میں لغزش آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے محبوب سے جوتیاں مت اتارنا, اگر جوتیاں اتارو گے تو آسمان گر پڑے گا. آپ تو میں جوتیوں کے چلے آئے, بس جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں. تو حضور سے ایک بات رکھی کہ باری تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تینے کوہ طور پہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جوتیاں اتار کیا, یہ تینے میرے کو بتایا ہے. تو کوہ طور سے یہ سرزمین لاکھوں درجہ بہتر ہے, پھر میں جوتیوں کے کیسے چلوں. یہ حضور سے الفاظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کے لیے کہا تھا اس میں بھی ہمارا راز تھا, اور آپ کو جو میں جوتیوں کے پہنے چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہمارا راز ہے. پھر اس بات کو اوپن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کے لیے اس لیے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جوتیاں اتار کے آؤ تاکہ آپ کے پیر کے تلووں میں کوہ طور کی مٹی چپکے, آپ کے تلووں میں کوہ طور کی مٹی لگے. یہ ہمارا مقصد تھا, اس لیے ہم نے کہا تھا جوتیاں اتار کے آؤ. اور یہاں ہمارا جو مقصد ہے آپ کی جوتی مبارک میں جو دنیاوی مٹی ہے اس کو عرش اولا پر لگانا شرط ہے, اس لیے میں جوتیوں کے چلے آ گئے. سنی تھی جسے دیوبند بریلی سے یہ بات آج تک, اب ہم کو بھی بات یہ کہہ رہے تھے, کیا کرے بتائیے. اب اس کو کون سمجھا. چلو آگے چلیں. بوستان عارفین صفحہ نمبر 310 پر بات پوچھیے. آدم علیہ السلام کے اوپر 12 مرتبہ وحی اتری. وہی اس کو کہتے ہیں جو فرشتہ خبر لے کر آتا ہے, اس کو وہی کہتے ہیں. ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ وحی اتری. نوح علیہ السلام کی پوری زندگی میں 50 مرتبہ وحی اتری. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں 42 مرتبہ وحی اتری. موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں 500 مرتبہ وحی اتری. عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں 13 مرتبہ وحی اتری. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر مبارک اور 40 سال کے بعد نبوت آپ کو ملتی ہے. حالانکہ نبی تو آپ اعظم سے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مٹی گنجی ہوئی پڑی تھی, ابھی پتلا نہیں بنا تھا, اس وقت میں بھی نبی تھا. یہ بات الگ ہے. لیکن دنیا میں اعلان ہوتا ہے 40 سال کے بعد, تو 23 سال کا عرصہ بچا. تو اس بوستان عارفین صفحہ نمبر 310 پر لکھا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ بن گئی. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان پر رہتی تھی اور فرماتے جبریل علیہ السلام اب بار بار کیوں نہیں آتے. تو جبریل علیہ السلام فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حکم خدا بندی ہم نہیں آ سکتے تھے. یہ عالم تھا آپ کا, بتائیے. تفسیر حقانی جلد 2 صفحہ نمبر 81 تحریر طبرانی کے حوالے سے روایت لکھی ہے. راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 1400 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور قافلے میں پانی ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. تو حضور سے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا پانی ہے سب جمع کرو, جس کے پاس قافلے والوں میں جس کے پاس جتنا پانی لے لو. لے لیا, ایک بڑے برتن میں ڈال دو. آپ نے ڈال دیا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ڈال دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے. تو ہاتھوں کی انگلیوں کا جو بیچ کے پورے ہیں نا, یہ پورے, اس میں سے پانی کے دھارے ہونے لگے, جیسے نل میں سے نکلتا پانی دھارے ہونے لگے. اور حکم دیا برتن بھرنے لگو. اب بڑے برتن میں چھوٹے برتن ڈبو تو پانی بھرنے لگے لوگ. پورے 1400 صحابہ کرام پانی سے سیراب ہوئے, جانوروں کو پلا لیا, جو کچھ کرنا تھا کر لیا, برتن سب بھر گئے. پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پانی کی حاجت نہیں ہے. تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور فرمایا کہ بتاؤ ایمان کس کا عجیب تھا. یہ پوچھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ ایمان کس کا عجیب کرے بتاؤ. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا. تو حضور سے فرمایا آپ کے ایمان میں کیا کمی آئی؟ میں موجود ہوں آپ میں، وہی اتر رہی ہے، قرآن نزول ہو رہا ہے، معجزے دیکھ رہے ہو، پھر آپ کے ایمان میں کیا کمی آئی؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتوں کا. تو حضور سے فرمایا فرشتوں کے ایمان میں کیا کمی آئی؟ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت سے واقف ہے، 24 گھنٹہ عبادت میں، ان کے ایمان میں کیا کمی پائی؟ تو کسی نے کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول سے جانے. تو حضور سے فرمایا میں بتاؤں ایمان کس کا عجیب کرے؟ ایمان ان لوگوں کا عجیب کرے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرے پر ایمان لے آئیں گے، ان کا ایمان عجیب تر ہے. وہ ہیں میرے بھائی اور تم ہو میرے صحابی. یہ بھائی کا الفاظ یہاں پر موجود ہے. ابن ماجہ صفحہ نمبر 653 حدیث نمبر 4303 جوہد کا بیان ہے، اس میں حوض کوثر کا بیان ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں. سمجھا؟ آپ کس کو جھگڑے کی جڑ بنا لی مولویوں نے؟ یعنی لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھائی نہیں کہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیار اور محبت سے ہم کو بھائی کے الفاظ کہا. اس الفاظ سے ہماری 1000 جانیں بھی ہم کو قربان کر دیں پھر بھی اس الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. بھائی میرے اتنا پیار بھرا الفاظ ہے. اب اس کو انہوں نے جھگڑے کی جڑ بنا دی. ہم اپنی بچی بھی آتے ہیں اور بچی کی اللہ لڑکا دیتا ہے، اب وہ کسی کام میں ہوتی ہے بچہ روتا رہتا ہے، کام سے فارغ ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ آتی ہے، جھولے میں نکال کے اس کو چومتی ہے، چاٹتی ہے، گلے میرا ابا کیسے روتا ہے، میرے ابا کو کس نے مارا ہے، جس کا ابا ہے کہ لڑکا ہے، جنا ہے خود نے ابا کرے اس کو ہے. تو یہ پیار کے الفاظ یہ ابا تھوڑا ہو گیا اس کا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بھائی کے الفاظ ہم کو استعمال کیا تو اس سے کیا آپ ہمارے بڑے بھائی تھوڑے ہو گئے ہیں. آپ کی شان مبارک تو ماشاء اللہ کوئی دنیا بیان نہیں کر سکتی. بھائی میرے ابھی سے آگے آ رہی آپ کی شان مبارک ہے، آج تو شان ہی شان بیان ہونے والی ہے. صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 8 صفحہ نمبر 441 حدیث نمبر 1822 روزوں کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 660 باب نمبر 315 فضائل کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بڑھ کر میں نے نہ مشک سونگا نہ عنبر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اتنی بہترین خوشبو آتی تھی کہ عطر دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے گھنٹوں تک ادھر خوشبو مہکتی رہتی تھی اور صحابہ کرام اس خوشبو کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیتے تھے کہ یہی ہے، یہاں سے گئے اور یہی ہے، اس خوشبو کے بنا پر ڈھونڈ لیتے تھے. اور آپ کے ہاتھ مبارک سے بڑھ کر ملائم میں نے نہ دیبا دیکھا نہ حریر، یعنی اتنا ریشم اور مخمل بھی ملائم نہیں تھا جتنے کہ حضور سے ہاتھ مبارک ملائم تھے. یہ تو حیات طیبہ کا معاملہ. وفات کے بعد کے بھی سنیے اور حیات طیبہ کا بھی آگے کچھ تقریب آ رہی ہے انشاءاللہ بات. مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 886 حدیث نمبر 5760 کرامتوں کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب مظاہر کی جلد 4 کی دوسری جلد صفحہ نمبر 53 وفات کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے زمین کے حوالے کر دیے، جب آپ کا دفن مبارک ہو گیا، اس روز سے روزانہ شام کو 70,000 آپ کی سلامی اور زیارت کے لیے آتے ہیں اور 70,000 صبح کو فرشتے آتے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت تک رہے گا. اور جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں لگتا. اب ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کا بچہ نہیں مانے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا چاہے کسی مسلک کا ہو. سمجھا؟ اصل میں ان لوگوں نے
اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دھندا بنا لیا ہے کہ ایک دوسروں پہ تہمت لگاتے ہیں، سمجھا، غلط کر کے لتی پاس ہونے بغیر چھٹکا. 3 چور تھے، 3 چور ایسے چور تھے، نہ لاٹھی مارے، نہ چاقو دکھاوے، نہ بندوق دکھاوے، نہ تلوار دکھاوے. باتوں میں وہ اپنا مال چھوڑ کے چلا جائے، یہ پیچھے لگے چلے جائیں. عجیب ہنر تھا ان کا. تینوں بیٹھے تھے تالاب کے اوپر، کیا کہاں ہاتھ ماریں گے، کیا کریں گے. اتفاق سے بیچارہ ایک دیہاتی آدمی 200 روپے کی کالی بکری خریدی تھی. کالی بکری دودھ بہت دیتی ہے، 5 لیٹر دودھ دینے والی بکری. وہ لے کے جا رہا تھا، بچڑے جیسی بکری. ان لوگوں کی نظر پڑ گئی، بولے چلو لے لے، جیسے ان کی آبادی نہ ہو، چلو لے لے. تو تینوں الگ الگ ہو گئے. وہ بیچارہ اپنے دھن میں جا رہا ہے، جنگل کا راستہ تھا. تو 3 میں سے ایک سامنے ملا. اس نے کہا السلام علیکم. تو بکری والے کا وعلیکم السلام. تو چور نے کہا حضرت کہ کتیا کہاں لیے جا رہے ہو؟ بکری کو کہتا ہے کتیا کہاں لیے جا رہے؟ تو اس بکری والے کا حضرت کتیا کا ہے، بکری ہے، 200 روپے دیا، 5 لیٹر دودھ دیتی ہے. تو اس نے کہا حضرت ہے کتیا، آپ کو بکری دکھ رہی ہوگی، اچھا السلام علیکم. چل دیا، روکا بھی نہیں، بحث بھی نہیں. اب بکری والے کے دل میں چھن ہو گیا کہ یار اس کو کتیا کیسے دکھی ہے، بکری اس کو کتیا کیسے دیکھا. اس کے دل میں بیچارے چھن ہو گیا. اب وہ سوچتا ہی جا رہا ہے، 1 کلومیٹر ہو گیا، دوسرا ملا، وہ تو ملے ہوئے تھے سب. اس نے کہا السلام علیکم. تو بکری والے کا وعلیکم السلام. تو اس نے بھی کہا جو کہ کتیا کہاں لیا جا رہا ہے؟ لو یہ دوسرا ملا. تو اس نے کہا بھائی کتیا کہاں ہے بابا؟ بکری ہے، 200 روپے دیا ہوں، 5 لیٹر دودھ دیتی ہے، کتیا کہاں ہے؟ تو اس چور نے کہا جو آپ اس نے نظر باز دی ہے کتیا، آپ کو بکری دکھ رہی ہے، ہمیں کیا السلام علیکم. چل دیا. اب تو اس کے ساتھ 5 اور بڑھ گئے کہ کتیا ہے کہ بکری ہے. پہلے والے کو بھی کتیا دکھی، اس کو بھی کتیا دکھی، میری نظر تو نہیں باندھی ہوگی. اب ان کی باتیں سوچا تو کتیا نظر آتی ہے، نیچے دیکھ کر بکری دکھ رہی ہے. اب پھنسا بیچارہ برابر. اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ لے جاؤ کہ نہ لے جاؤ. اگر واقعی کتیا ہوگی اور قصبے میں لے جاؤں گا تمہیں، لو یہ 200 روپے کی بکری لایا ہے، ان کو 5 لیٹر دودھ دیں گی، پیسہ تو گیا، عزت بھی جائے گی. اب لے جاؤ کہ نہ لے جاؤں کہ نہ. یہاں تک بیچارے کی نوبت پہنچ گئی. 1 کلومیٹر چلا، تیسرا ملا. وہ تو ملے ہوئے تھے. اس نے کہا السلام علیکم. بکری والے کا وعلیکم السلام. تو اس نے بھی کہا حضرت کہ کتیا کہاں لیے جا رہے؟ اس کو یقین ہو گیا کہ کتیا ہے، کسی کی تو بکری دکھتی ہے، 2 میٹر کو کتیا دکھتی ہے، 2.5 کتیا. چھوڑ کے چلا گیا. وہ لوگ پیچھے سے بکری کو ہٹا کے چلے گئے. ان کو فن تھا کمانے کا. اگر یہ قصبے تک لے جاتا تو راز اوپن ہو جاتا. کچھ یعنی کی بکری تھی، مگر ایک طرفی بات پہ اعتماد کر لیا تو 200 روپے کا نقصان ہوا. آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک جماعت کی بات سنو گے، دوسری جماعت کی سنو گی نہیں تو ہو سکتا ہے وہ جماعت والے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ کو سب کی سننی پڑے گی. آپ بھی دھان کھاتے ہیں، مٹی نہیں کھاتے. آپ ہی صاحب عقل ہیں، صاحب سمجھ ہیں، سمجھا. آپ جب سب کی سنو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سب کی سنو گے تب. دیوبندیوں کی سنو، بریلی والوں کی سنو، تبھی جماعت والوں کی سنو، جماعت اسلام والے کی سنو، جمعیت علماء کی سنو، حقانی کی سنو. حقانی کا باپ مر گیا تو اس کی بھی سنو. ارے سننے میں کیا جاتا ہے؟ ماننا نہیں ماننا، کرنا نہیں کرنا الگ بات ہے، سمجھا. ایک لڑکے کا رشتہ ناتا کرتے ہیں تو کتنے تحقیق کرتے ہیں. ایک گھڑی لینے کو جانی ہے تو 2 4 5 6 دکانیں گھومتے ہیں. ڈر یہ اچھی نہیں، وہ اچھی ہے، وہ اچھی ہے. کپڑا لینا تو 2 4 دکانیں گھومتے ہیں. ایک 40 پیسے کا انڈا لینا ہو نا، پیسے کھڑاتے ہیں، پانی تو نہیں لینا ہے. تو اس کے لیے اتنی تحقیق، اور دین کے لیے کوئی تحقیق نہیں. جو کہ وہ ایسے بھولے نہ بنو اللہ کے واسطے، سمجھا. آپ کو سب کی سننی ہوگی، اور پھر جب آپ سب کی سنو گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ آپ کو کیا کرنا اور کہاں آپ کی فلاح ہے. اس نتیجے پر تب پہنچو گے، سمجھے بھائی میرے. تو آپ شان رسول سے بہت سنیے. دیکھیے اللہ کو تو کل کائنات مانتی ہے. جتنے مذہب سے تعلقات رکھتے ہیں وہ سب اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کے نام بدل کے مانتے ہیں. کوئی اسے عزیر کہتا ہے، کوئی اسے عیسو کہتا ہے، کوئی اسے ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گوڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے. یہ زبان کا فرق ہے. کل کائنات کا خالق و مالک و رازق، جن کے سامنے نہ دیو کی چلے، نہ دیوی کی چلے، نہ پیر کی چلے، نہ پیغل کی چلے، ایسا ایک ہستی ہے، اس کو سب مانتے ہیں.
یہ زبان کا فرق ہے. کوئی گوڈ کہتا ہے, کوئی ایشور کہتا ہے, کوئی یسوع کہتا ہے, کوئی زبان. جیسے ہم پانی کو پانی کہتے ہیں, ہندی میں پانی کو جل کہتے ہیں, انگلش میں پانی کو واٹر کہتے ہیں, فارسی میں پانی کو آب کہتے ہیں. حالانکہ زبان کا فرق ہے, پانی سب. تو اس طرح اللہ کے نام بدل بدل کے مان. اور جتنے مذہب کے بزرگ ہیں وہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اللہ سے محبت کرو تو کامیاب ہو جاؤ. تو بیچارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی گرجے بناتے ہیں, کوئی چرچ بناتے ہیں, کوئی مندریں بناتے ہیں, کوئی تعزیے بناتے ہیں, کوئی درگاہ سجاتے ہیں, کوئی عرس کرتے ہیں, کوئی گرمی کرتے ہیں, جس کے جو سمجھ میں کرتے ہیں. ہم کو بھی ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں میاں اللہ سے محبت کرو تو کامیاب ہو جاؤ. لیکن میری چھوٹی سی عقل میں تو یہ بات بیٹھی کہ اللہ سے محبت کرنے والا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ صاحبوں کے دل میں بھی اس بکری اور کتیا والی طرح گڑبڑ ہو جاؤ گا. کیا عجیب کالی کوپری کا بتائیے, اللہ سے محبت نہ کرے تو کسے کرے؟ عجیب کوپری کا آدمی ہے. مگر انشاءاللہ ابھی صاف ہو جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو تو کوئی کائنات مانتی ہے. کامیاب وہ ہوگا جس سے خود خدا محبت کرتا ہوگا. آئی بات سمجھ؟ فاٹا کھل گیا کہ نہیں؟ ایک شیر سے تو غریب امیر سبھی محبت کرتے ہیں. غریب اس لیے محبت کرتا ہے کہ کبھی بچے کی شادی بازی ہوگی تو 1000 روپے دے آئیں گے اتار سے. اس لیے ابھی چلا 20 سال تک جय نمستے حضرت جی, آداب جی, سلام جی, کھیتی جی, گڈ مارننگ کرتا رہتا ہے چلو سمجھے. اب جب بچے کی شادی کا وقت آیا تو گیا, بولے سیٹ 2000 روپے ہم کو ادھار دو, ہمارے بچے کی شادی ہے, پھر ہم رفتہ کو دے دیں گے. تو اس سے بھی کہے گا صاحب ہمارے پاس انتظام نہیں ہے, لو صاحب ہماری محبت ہوگی پانی میں. ارے اسی لیے تو 20 سال سے حضرت جی آداب نماز جے نے سلام نے ٹھیک گڈ مارننگ کرا تھے, اور کیا تھا یہی تو تھا. لیکن ہم تو محبت کرتے تھے, وہ ہم سے محبت نہیں کرتا تھا, یہ فرق سمجھا. اور سیٹ خود کسی سے محبت کرتا ہوگا تو کہے گا گھبرائیو مت, اگر 25 ہزار روپے کی ضرورت پڑے تو رات کو 2 بجے کنڈی کھٹکھٹائیے. فرق کرا کچھ نہیں. تو اس طرح اللہ سے محبت کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب وہ ہوں گے جس سے خود خدا محبت کرتا ہوگا. اب ہم کو یہ پوائنٹ قرآن سے نکالنا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے. اگر یہ پوائنٹ ہم کو مل جائے تو سارے جھگڑوں کو ڈالے چولہے میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پوائنٹ پہ عمل کرے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے, بات ختم ہو گئی. جی مشرکان مکہ بھی اللہ سے محبت کرتے نہیں کرتے, ایسا نہیں تھا. یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے, اس زمانے کے عیسائی بھی مانتے تھے, مشرکان مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو ماننے کا انکار ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائنل دے دیا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو, لیکن تمہاری محبت کب مقبول اور کامیاب ہوگی اس کا فیصلہ قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ آل عمران کے 4 رکوع میں 31 نمبر کی آیت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کل بڑی اہمیت رکھتا ہے میرے میں. ہم کہہ دو مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, زمین سے آسمان تک کہہ دو کل ان کنتم تحبون اللہ, جو کہتے ہیں اللہ کو چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں, جو کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں, انہیں کہہ دو کیا کہہ دیں فاتبعونی, آپ کے کہنے پر چلیں, آپ کے حکم کو مانیں, آپ کے اتباع کریں, یحببکم اللہ, تو میں ان سے محبت کروں گا. یہ محبت کی شرط لگا دی اللہ نے. بھائی میرے مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو جاؤ گے کہاں؟ تمہاری فلاح کہاں, تمہارا امن کہاں, تمہاری نجات کہاں, تمہارا چھٹکارا کہاں؟ مجھ سے نہیں ہو جاؤ گے کہاں؟ مگر تمہاری محبت ہم کو اسی وقت قابل قبول ہوگی جب میرے محبوب سے کہنے پر چلو گے تب. یحببکم اللہ, تو میں تم سے محبت کروں گا, اور جب محبت کروں گا تو یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا. واللہ غفور رحیم, میں غفور رحیم ہوں, لیکن میری شرط یہ ہے. سمجھا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے, اس سے اللہ محبت کرتا ہے جو حضور اتباع ہے. سمجھا؟ یہ دنیا کی اچھا فصل باتوں میں نہیں, سمجھا, ہمارا رسم بنا ہے اس میں نہیں. اور اگر یہ ایک حکم, اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع نہ کرے تو دوسرا آڈر 32 نمبر کی آیت میں, 31 نمبر کی آیت میں, 32 نمبر کی آیت میں دوسرا آڈر اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے میرے محبوب یہ بھی اعلان کر دو
کہ میری بات مانیں. میری بات یہ کہ آپ کی اتباع کریں, اور جو آپ کی بات نہ مانے ایسے کافروں سے میرا پیار بھی نہیں ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. بھائی میرے, ایسا مرتبہ کسی نبی کو ملا کہ میرے نوح علیہ السلام کے کہنے پہ چلو گے تب تم سے پیار کروں گا, میرے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ چلو گے تب تم سے پیار کروں گا, میرے موسیٰ علیہ السلام کہنے پہ چلو گے تب تم سے پیار کروں گا. کسی نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے شرط نہیں لگائی, رحمت العالمین کے لیے اسپیشل شرط لگائی کہ محمد سے کہنے پہ چلو گے تب تم سے پیار ہوگا. سمجھا؟ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 11 رکوع میں 80 نمبر کی آیت ہے, گرو میں رسول فقد اطاع اللہ. جس نے محمد سے بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی, اور جس نے محمد سے بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں, اللہ بعد میں ہے. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہے. محمد سے بات مانیں گے تبھی تو محمد سے خدا کو سمجھائیں گے, اور پھر جب خدا کی بات مانیں گے تو خدا محمد سے تو سمجھائے گا کیسے مانو. سمجھا؟ تب جا کے مسئلہ حل ہوگا, تب جا کے مسئلہ ہوگا. تو پہلے محمد سے حضرات, علماء دین کی بصیرت افروز تقریریں, نعت پاک قوالیاں ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے اس پتے پر رابطہ قائم کریں. مینار الیکٹرانکس, شاستری نگر, کلیان روڈ, پوسٹ بھیونڈی, پن کوڈ 421-302, ضلع تھانہ, مہاراشٹر. پروپرائٹر یعقوب خان اعظمی. خواتین و حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس, پاور ہاؤس کے سامنے, کلیان روڈ, بھیونڈی, مہاراشٹر, انڈیا. موبائل نمبر 9823250416, 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. صحیح مسلم شریف جلد 41 صفحہ نمبر 11, حدیث نمبر 26, باب نمبر 14, کتاب الایمان میں لکھا ہے. دوسری کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 43, حدیث نمبر 70, رائے اور قیاس کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک اپنے مال سے, اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں سمجھو گے, وہاں تک تم مومن نہیں بنو. اب محبت ایک شے ہے, ایک چیز ہے, لیکن تقسیم ہوتی ہے. محبت ماں میں ہوتی ہے, باپ میں ہوتی ہے, بھائی میں ہوتی ہے, بہن میں ہوتی ہے, بیوی میں ہوتی ہے, بچوں میں ہوتی ہے, دوست برادروں میں ہوتی ہے, کاروبار میں ہوتی ہے. محبت تقسیم ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی انسان کسی چیز پہ عاشق ہو جاتا ہے. جب عاشق ہو جاتا ہے تو اس کی ساری محبت سمٹ کر اس ایک چیز پہ لگ جاتی ہے. پھر بھائی سمجھائے, باپ سمجھائے, ماں سمجھائے, دنیا بھر کے لوگ سمجھائے, کسی کی نہیں مانتا اس کو تو وہی نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے ہماری جتنی محبت ہے وہ سمیٹ کر جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ لگا دیں بھائی میرے کامیابی نہیں ہوگی. سمجھا؟ ایک شاعر کا شعر ہے, اے کسی کی بھی نہیں سنتا ہے دیوانہ محمد کا. دنیا بھلے اس کو وہابی کہے, دنیا بھلے اس کو تبلے والا کہے, دنیا بھلے اس کو 24 نمبر کہے, یہ تو وہی کہتا ہے, وہی کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دربار سے ملوائے. اب ہم آپ کو سمجھائیں. ایک بیٹا ہے, باپ کو کہتا ہے ابا میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں آپ سے. باپ کہے گا بالکل بیٹا تم میرا جنا ہوا ہے, میری اولاد ہے, مجھ سے پیار نہیں کرے گا وہ کون کرے گا, بالکل پیار کرتا ہے. اچھا بیٹا پانی پلا تو بیٹا کہتا ہے ابا یہ تو نوکروں کا کام ہے, میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں. اب اس پیار کو ابا کیا کرے گا؟ پانی پینے کے لیے ابا کرے گا بڑے جا پانی پلا تو کہتا ہے ابا یہ تو نوکروں کا کام ہے, میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں. تو یہ کیا پیار؟ اب محمد فرماتے ہیں نماز پڑھو, روزے رکھو, حاجیاں رکھو, سنیما نہ دیکھو, کام کریں, یہ تو آدمیوں کا کام ہے, ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں. تو پیار کہاں تک چلے گا بتائیے؟ کیسے نہیں پھیگا؟ آپ کی سوچے اللہ کے واسطے.
نبھے گا نہیں نبھے گا بھائی میرے. صحیح بخاری شریف جلد تیسری پارہ 27 صفحہ نمبر 351 حدیث نمبر 1538 نظر کے بیان میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور حضور سے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں سے اور میری اولاد سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں. تو حضور سے فرمایا اے عمر جب تک تیری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں سمجھے گا تو مومن نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول سلام خدا کی قسم میری جان سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں. تو حضور سے فرمایا اب تم مومن ہوا. یہ اب دو ایک دلیل سن لیجیے پھر آگے چلے. احمد آباد کا ایک بادشاہ ہو گزرا جس کا نام تھا محمود غزنوی. ان کے پاس ایک غلام تھا اس کا نام تھا عیاض. اس سے وہ بہت پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے. تو کبھی کبھی چاہنے والے لوگ کہہ دیتے تھے کہ حضرت آپ کی حکومت میں بڑے بڑے ماہر فن موجود ہیں ماہر علم موجود ہیں ماہر جنگجو موجود ہیں اس سے تو آپ اتنی پیار نہیں کرتے اس غلام سے اتنا پیار کرتے مگر آپ ہنس کے ٹال دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ کو احساس ہوا کہ آج ان لوگوں کا جواب ہو جانا چاہیے سمجھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں وزیر سے جو فلاں نمبر کا موچی خزانے میں اس کو لے آؤ. منگاؤ. وزیر نے منگایا بادشاہ کے ہاتھ میں دیا. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بولے وزیر اس کی قیمت کتنی ہوگی. وزیر نے کہا حضور بہت قیمت ہے ہندوستان میں سے کوئی عطا نہیں کر سکتا. بولے اچھا میں کہتا ہوں توڑ دے. تو وزیر نے کہا حضور اتنی بڑی قیمت کا موتی توڑ دینے سے کیا فائدہ ہوگا بیکار جائے گا ڈھیلا بھی نہیں آئے گا. نہیں توڑا. پھر دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پانچویں سب کو دیا اور سب کو یہی کہا پھر توڑنے کو کہا میں کسی نے نہیں توڑا. عیاض آپ کو پنکھا چلا رہے لاسٹ میں عیاض کو دیا. بولے عیاض یہ کیا ہے. بولے حضور موتی ہے. کتنی قیمت کا ہے. بولے حضور بہت بڑی قیمت کا ہے. بولے اچھا میں کہتا ہوں توڑ دے. رکھ کے جو مارا پتھر توڑ دیا کہنے کے ساتھ ہی توڑ دیا. تو بادشاہ بڑے غصے ہوئے. عیاض تیرے میں عقل ہے کہ نہیں تیرے اسکرو تو ڈھیلے نہیں ہو گئے. یہ بڑے بڑے ماہر فن ماہر عقل ماہر سمجھ کسی نے نہیں توڑا اور تیرے کہنے کے ساتھ توڑ دیا اتنے بڑی قیمت کا موتی. تو بولے حضور غلطی تو ہو ہی گئی. بولے پھر کیوں توڑا. تو عیاض نے کہا حضور میرے نزدیک آپ کے حکم سے بڑھ کر اس کی قیمت نہیں تھی میں نے اسے توڑ دیا. سمجھا. آپ کے حکم اس کی قیمت سے بڑھ کر تھا اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا. سمجھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چاہے آپ کو داڑھی رکھنی پڑے چاہے آپ کو شراب چھوڑنی پڑے چاہے آپ کو جگار چھوڑنی پڑے چاہے آپ کو سنیما چھوڑنی پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا وہ سر کھم کر ڈالیں گے تبھی کامیابی ہوگی تب تبھی منی میں نام آئے گا. بھائی میرے نہیں تو نہیں آئے گا. ہارون رشید بغداد کے بادشاہ ہو گزرے ہیں بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک لونڈی تھی ہفسن سدن سدن کالی 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 بخش جیسی. سمجھا. کالے آدمی کے دانت بڑے سفید ہوتے جب ہنسے تو دانت دکھے اور آنکھیں ٹک 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 دکھے باقی تو کچھ دکھے نہیں اندھیرے میں ایسی کالی بخش. مگر ہارون رشید اس کے بغیر رہتے نہیں تھے اس کو ہر جگہ ساتھ رکھتے. تو کبھی کبھی دوست برادر محسن صاحبان کہتے ہیں حضرت آپ کی حکومت میں لوڈیوں کی کیا کمی ہے جو ایسی کالی پتہ کو ساتھ میں رکھتے ہیں جو صرف نہیں ملتی مگر وہ بھی ہنس کے ٹال دیتے. ایک مرتبہ آپ کو احساس ہوا کہ ان کا جواب دے دینا چاہیے. تو سب محفل بھری ہوئی تھی راجدھانی میں. بادشاہ نے کبھی آج ہم بہت خوش ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں اس کو سن لو اس کو سن لو. اب سب کے کان کھڑے ہوئے دیکھیں وہ کیا اعلان کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا میری حکومت میں جو ہے اور جتنا ہے اس میں سے جس کو جو چیز پسند ہو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی. جاؤ. اب بردور مچ گئی ہے. کوئی ہاتھی پہ کوئی گھوڑے پہ کوئی گھٹے پہ کوئی مکان پہ کوئی اینٹ پہ کوئی سونے پہ کوئی برتن پہ جس کی جو سمجھ میں آتے میرے سے پہلے وہ نہ رکھتے. بگم بگ مچ گئی پتھر مچ گئی جتنے سے سب کے سب پتھروں سب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. وہ افسر کھڑی تو افسر کسی پہ ہاتھ نہیں رکھ رہی. بادشاہ نے کہا تم بھی تو رکھ دے تجھے کوئی پسند نہیں. بولے پسند ہے تو بولے تم بھی تو رکھ.
تو حفصہ نے کہا میں جس پہ ہاتھ رکھوں گی عمرہ. بادشاہ نے کہا تو جس پہ ہاتھ رکھے وہ تیرا. تو اس حفصہ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اب سبھی شرمندہ ہو گئے کہ یار ہماری تو عقل ماری گئی تھی, ہم بھی اسی پہ ہاتھ رکھ دیتے تو حکومت ہی ہماری تھی. اب سب شرمندہ ہو گئے, سمجھا. تو میرے محترم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی بس خدا اس کا ہے, خدائی اس کی ہے. جنت کا کیا سوال تھا جی, خدا اس کا ہے, خدائی اس کی ہے. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانی تو محترم چکر میں ہے, سمجھ لیجیے, سمجھا. ہمارا مولوی لوگ تو ہاں کر کے ڈال دیں مگر نہیں, وہ چکر میں ہے, سمجھ لیجیے, سمجھا. ایک بیٹا ہوتا ہے اور باپ کے کہنے کو نہیں مانتا تو باپ کہتا ہے تو نکل جا میرے گھر سے, تم میرا بیٹا نہیں, میں تیرا باپ ہے. حالانکہ باپ جانتے ہیں میرا بیٹا ہے, ماں جانتے ہیں کیا بیٹا ہے, گھر والے جانتے ہیں کیا بیٹا ہے, محلے والے جانتے ہیں, قصبے والے جانتے ہیں, لیکن باپ کہتا ہے تم میرا بیٹا نہیں, میں تیرا باپ. بات نہیں مانا ہے. اگر باپ کی بات مان لے تو اس کا باپ ہے, مکان اس کے ہے, آٹا اس کے ہے, زمین اس کی ہے, سب کچھ. بات ماننے کا فرق ہے. تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی بس میرے بھیا خدا اس کا اور خدا اس کی, یہ بات سمجھ. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانی تو وہ چکر میں ہے, سمجھا. اسی ایک شرط ہے تو محترم میرے مانتے تو سبھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے نماز نہیں پڑھتے ہیں, داڑھی نہیں رکھتے ہیں, سینما دیکھتے ہیں, جگار کھیلتے ہیں, چوری کرتے ہیں, دوسرے دنیا بھر کے برے کام کرتے ہیں, وہ تو ہم داڑھی والوں سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ماننے میں تو ہم سے وہ آگے, ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں, ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. یہ تہجد اشراق پڑھنے والا ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. یہ جو جواری شرابی چور چپٹے جو ہے سبھی مانتے ہیں, کوئی ایسا نہیں جو نہیں مانتا. جس کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے, سنیے. سب پہ نمبر صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 27 صفحہ نمبر 383, حدیث نمبر 1681 حدود کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 561, حدیث نمبر 3437 صحیح سجا کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب مطالعہ جلد 3 صفحہ نمبر 325 صحیح سجا کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شراب پی کر پکڑا ہوا ہے جبکہ شراب حرام ہو چکی تھی. اس کا نام تھا عبداللہ, لیکن لوگ اس کو حمار کہتے تھے, یعنی گدھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسائے بہت کرتے تھے. کوئی ایسی بغیر سفیدی کہہ دیں کہ حضور سے مسکرا دیں, یہ اس کا کام تھا. مگر شراب پینے کے بارے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پی چکے تھے. یہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ پکڑا ہوا ہے تو حضور سے فرمایا مارو درے مارو. جب اس میں درے پڑنے لگے تو کسی نے محفل میں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے, یہ بار بار شراب پی کر حضور دربار میں آتے ہیں. یہ لعنت کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے تو لعنت کرنے والے کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اس پہ لعنت نہ کرو کس کے اوپر جو شراب پی کر آیا ہے. 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پہلے پی چکا ہے, یہ دوسری یا تیسری مرتبہ پیچا جا رہا ہے. اس پہ لعنت کرنے والے کو حضور سے فرمایا تم اس پہ لعنت نہ کرو, خدا کی قسم میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں میں سے یہ ہم سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. بھائی میرے اس میں تو کوئی شک نہیں, سمجھا. جب کہیں ہر غم ہوتا ہے تو مرتے یہی ہیں, ہم داڑھی والے تھوڑی مرتے ہیں, یہی مرتے ہیں. کیا ہوا روز ہے میں آیا ہے 10-12 تو مر بھی گئے, جا بات ختم ہو جائے. اس میں دیکھنا داڑھی والا آپ کو نہیں ہو ملے گئے تھے مرنے میں, لاشیں جتنی پڑی ہوں گی نا اس میں داڑھی والا کوئی ایک دکا پھنس گیا ہو اس کے پاس تو غلط بات ہے, سمجھے. نہیں تو داڑھی والا نہیں ملے گا آپ کو, سب بغیر داڑھی والے ہوں. اور مولوی تو آج تک کہیں مرا ہی نہیں ہوگا, مولوی مر جائے تو مرغی کو کھائے, یہ تو کہیں نہیں مرا, سمجھا. ان کی بہادری پہ ہم کو ناز ہے, اس میں کوئی شک نہیں, سمجھا. اس کے ہمارے پاس اور بھی دلیلیں موجود ہیں. الفاروق کتاب کا نام ہے, جلد 1 صفحہ نمبر 88 پر عبارت لکھی ہے کہ ایرانیوں سے جنگ ہوتی ہے,
صحابہ کرام 50,000 تھے، ایرانی 1.5 لاکھ تھے، جنگ بڑی جم گھٹے ہوئی تھی۔ اس میں ابو محجن نام کا ایک آدمی تھے، اس نے شراب پینے میں پکڑے گئے تھے وہ، تو جنگ کے وقت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع تھے، اس کو روک دیا کہ آپ کی عدالت ہوگی، فیصلہ ہوگا، اس کے بعد آپ جائیں گے، روک دیا۔ اور جب جنگ ہونے لگی تو جواب مرد سے رہا نہیں جاتا تھا، چل یار مرنا تو ہی ہے، آج نہیں کل، ایسا موج کب آئے گی۔ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی تھی، اور آپ اس وقت بیمار تھے، مکان میں بیٹھ کر فوج پہ کنٹرول کر رہے تھے، تو بیوی سے کہہ دیا میری ذرا سفارش کرتا ہوں، مجھے اجازت مل جائے، اگر زندہ رہوں تو سزا دیتے، یہ مر جاؤں تو معاف کرتی ہے۔ بیوی صاحبہ نے سفارش کر دی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، مجھے میں نہیں آڈر ملے گا، بیچارہ پھر بیٹھ گیا۔ اب جنگ کی طرف نظر جاتے تو رہا نہیں جاتا، تو دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، بغیر اجازت کے چل لے، آپ دیکھ ہی جائے گی جو ہوگا سو کا، ڈبل سے جب اتریں گے جی۔ تو گھوڑا لیا اور لے جا لیا اور جا کے جنگ میں جٹ گئے، اور لڑنے کا فن ایسا تھا کہ سپوں کی سپیں پلٹتے جاتے، سمجھا۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ سے پوچھا کہ وہ کون لڑ رہا ہے، تو بیوی صاحبہ نے فرمایا وہ ابو محجن جیسی لڑائی لڑ رہا ہے۔ بولے ابو محجن کو میں منع کیا کیسے جائے گا، تو بولے واللہ والا علم، تو اللہ جانے۔ شام ہوتے ہوتے مسلمانوں کی اللہ نے فتح دی تھی، ابو محجن بھی صحیح سلامت واپس آ گیا، تو نیزا اپنی جگہ پر رکھا اور گھوڑا اپنی جگہ پر رکھا، جہاں بیٹھنے کا حکم سے بیٹھ گیا، جو فیصلہ ہوگا سب بہت نہیں۔ اب یہاں جب بہادروں کی باتیں ہونے لگی تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ باجاتے خود مسئلہ چھیڑ دیا کہ فلاں جگہ پر لڑ رہا تو وہ کون تھا، تو لوگوں نے کہا ابو محجن تھا۔ بولے ابو محجن کو ہمیں منع کر دیا کیسے جاتا، بولے حضرت بغیر اجازت کیا ہوگا، بولے بالکل ابو محجن تھا، بولے حضور بالکل ابو محجن تھا، ہم نہ پہچانے پڑوس میں لڑنے رہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وقت سعد بن وقاص رضی اللہ سے اس کو بلایا اور ابو محجن، اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے تیرے دل میں اتنی ہمدردی ہے، میں تجھے سزا نہیں دے سکتا، میری طرف سے تو بڑھ لیے جا۔ ابو محجن کو بھی پانی چڑھ گیا، خدا کی قسم میں بھی آتے شراب تو نہیں پوچھا بھائی، میرے مرد یہی ہے محترم ہے۔ اب یہ داڑھی والے جو ہوں گے وہ دل میں سوچ رہے ہوں گے ارے یار حقانی صاحب نے ہمارا بھاؤ گرا دیا، یہ ایسی کیسی تقریریں کرتے ہیں، ہم اسرار سیاست کرتے ہیں اور یہ کیسا ان کی کھوپڑی کا مول آیا ہے، ہمارا بھاؤ گرا دیا۔ ہم بھی ایک حقانی صاحب کو پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے میرے کو معلوم ہے کیا پوچھیں گے، سمجھا۔ حقانی صاحب آپ اتنی تعریف کر رہے ہو، جب وہ مرنا پکڑ سمجھتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے بتاؤ، یہ پوچھیں گے اور کیا پوچھیں گے۔ تو مجھے معلوم ہے میں 40 سال بغیر داڑھی والے میں تھا اور 20 سال سے داڑھی والے میں آیا، تو داڑھی والوں کو زیادہ بغیر داڑھی والوں کو زیادہ جانتا ہوں، سمجھا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے، آپ صاحبان دیانتداری سے جو فیصلہ کریں تو میرے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ ایک آدمی جس انسان کے لیے مرنا فخر سمجھتا ہے ایمانداری سے بتا اس کی بات نہیں مانے گا، یہ ہو نہیں سکتا بھائی، جس کے لیے مرنا فخر سمجھتا ہے اس کی بات نہ مانے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کمی ہمارے مولویوں کی تھی کہ ہم اس محترم کو سمجھا نہیں سکتے، یہ کمی ہماری تھی، اس کی کمی نہیں ہے۔ اصل کے میدان میں پہلے مولویوں کی پکڑ ہوگی، مولوی یہ فکر نہ کریں کہ ہم بھی کچھ کر کے جائیں گے، نہیں، پہلے ہماری پکڑ ہوگی، اس کے بعد اس محسن کا اپنی ماں کو چھوڑ دینا، بہن کو چھوڑ دینا، بچوں کو چھوڑ دینا، یہ دنیا کی بہترین زندگی اس پر قربان ہو جانا، اس سے بھی بہتر کو دنیا میں کوئی قربانی ہے بتائیے، اس سے بہتر کی قربانی ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے والا بہت سی بات کو نہ مانے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کمی ہماری تھی جو ہم اس محسن کو، اس محترم کو سمجھا نہیں سکے، ہماری کمی تھی، اس کی کمی نہیں ہے۔ بھائی میرا مت یہ ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد پہلی صفحہ میں 705 پر بات لکھیے کہ جنگ احد والے دن، جنگ احد دن ختم ہو گیا، پھر ایسے صحابہ کرام بیٹھے تھے، بولے بتاؤ وہ کون ہے جو ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھا جنت میں جا، کون ہے بتاؤ۔ اب کسی کو معلوم تھا کسی کو نہیں تھا، تو جس کو معلوم تھا اس نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصار برادری میں تھے اور اسلام سے تعلق نہیں تھی، اسلام سے کٹتے تھے، اور جب انہیں پتا چلا کہ انصار ہار گئے
جنگ احد میں یہ خبر ہے کہ ہار گئے تو وہی کلمہ پڑھا اور وہی کلمہ پڑھ کے جنگ میں جت ہو گیا اور وہی شہید ہو گیا ہے. تو بس کی نماز نہیں پڑھی اور جنت کی ہو گیا. میرے بھیا بات تو یہی ہے, ایمانداری کی بات تو یہ جو ہم نہیں مارتے, ہم نہیں مارتے, سچی بات تو یہی مارتے کیا. پھر ان کو ہم کیسے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے؟ کمی ہماری کی کم ستاروں کو سمجھا نہیں سکتے. بھائی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذرہ ذرہ مانتا ہے, ہم اور آپ کیا مانیں گے؟ کل کائنات ایک شیطان اور شیطان سے تعلقات رکھنے والے جن اور انسان, اس کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. سنیے سب حوالے کتابوں کے. صحیح بخاری شریف جلد دوم پارہ 14 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 788 نبوت کی علامتوں کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکات شریف جلد دوم صفحہ نمبر 873 حدیث نمبر 5620 معجزات کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مسائل کی جلد 4 کی دوسری صفحہ نمبر 24 معجزات کے بیان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 355 حدیث نمبر 1484 مناقب کے بارے میں لکھا ہے. پانچویں کتاب دارمی شریف صفحہ نمبر 55 حدیث نمبر 3 ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صفحہ نمبر 55 حدیث نمبر 30 باب نمبر 6 صحیح بخاری مشکات مظہر حق کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی شریف کی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دارمی شریف کی حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ایک روایت کے کئی راوی ہوتے ہیں پھر اس میں سوال نہیں ہوتا, سمجھا. روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑے پہ سہارا دے کر خطبہ دیتے تھے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ممبر بنا دیا, تو اس لکڑے پہ جس میں سہارا دیتے تھے اس کو جگہ رکھ دیا گیا اور آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. جب خطبہ شروع ہوا تو وہ لکڑی جو آپ کے اور ہمارے نزدیک بے جان ہے تو بلک بلک کے رونے لگی اور اس کا رونا پوری مسجد میں گونجنے لگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر پائی, ٹھیک, پلک بلک کے رونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رونے پہ رحم آیا, خطبے کو بند کیا, ممبر سے نیچے تشریف لائے, اس لکڑی کو اٹھایا, اپنے سینے پہ لگایا اور پیار و شفقت کا اوپر سے ہاتھ پھرایا اور فرمایا کہ تو کہے تو روتی ہے, تم کہے تو میں تجھے جنت میں بول دوں, تو روتی کہے تو. اس وقت اس لکڑی کی حالت کیا تھی, اس کی کیفیت کیا تھی, وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں کہ بچہ بہت روتا ہے اور ماں کسی کام میں ہوتی ہے نہیں لے پاتی, اور جب ماں اس بچے کو لیتی ہے تو بچہ دھنسری کا چپ نہیں ہوتا مگر کتنی دیر تک ششیاں لیتا ہے, ایسی ششیاں لیتا ہے, وہ لکڑیاں ششیاں لے کے چپ ہو رہی تھی. میرے بتائیے بے جان ہے وہ اسی جدائی برداشت نہیں کر سکی. اگر خدا نے کہا حضور سے کہہ دیا میں تجھے نہیں جانتا تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ بتائیے. تو بھائی میرے جو یہ تو کٹے گئے, ایک لڑکی کا برداشت نہیں کرتا رہی آپ کی جدائی کو, تو بتائیے ہم کیا کریں گے؟ میرے محترم اللہ نہ کرے, ہم تو سبھی کہتے ہیں امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن حضور سے اگر کہہ دیا کہ میں تجھے نہیں جانتا تو کیا حشر ہوگا؟ بتائیے ہمارے پاس کیا دلیل ہوگی امتی ہونے کی؟ سوچیے اللہ کے واسطے جی. ایک شاعر کا شعر ہے, پھر دوست میں رسول ہمارا نہ جائے گا, پھر دوست میں رسول ہمارا نہ جائے گا, جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا, خالی نبی کا حشر میں وعدہ نہ جائے گا, دوزخ میں امتی کوئی ان کا نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. رسول سچی کا برداشت ہوگا کہ آپ کا جہنم میں جائے, یہ ہو نہیں سکتا. پہلے صاحب ایک ماں ہے, ان کا ایک بچہ ایک ہی لڑکا ہے اور مرنے پر آیا, کوئی حکیم کہہ دے کہ تجھے یہ قربانی دینی پڑے گی, یہ دینی پڑے گی, ارے وہ اپنا کلیجہ نکال کے دے دے گی, لیکن میرا لال بچ چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو امتی تسلیم کر لے تو کیا مزہ لے کے جو جہنم میں ہم کو کوئی ڈال کے اور جہنم ہم کو جلاتے بھائی میرے, مگر شرط یہ کہ ہم کو امتی تسلیم کرے. اسی لیے ہم کو فتح ہونی پہ آپ آمدی کرنی ہے کہ حشر کے میدان میں ہمارا وار خالی نہ جائے بھائی میرے, ہمارا وار خالی نہ جائے. اسی لیے ہم کو فتح ہونی چاہیے, سبا کرنی ہے. سمجھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون پیار نہیں کرتا. دارمی شریف
12वीं शरीफ सफ़ा नंबर 55, हदीस नंबर 20, बाब नंबर 6। रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हम जाते थे तो पहाड़ों से और दरख्तों से जहाँ से हम निकलते यही सदा आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर से को बहुत प्यार नहीं करता भाई मेरे। मिशकात शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 856, हदीस नंबर 5572, नबूवत की अलामतों के बारे में लिखा है। दूसरी किताब बज़ारा के जिल्द 4 की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 512, नबूवत की अलामतों के बारे में लिखा है। रावी हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया, मैं उस पत्थर को जानता हूँ मुझे नबूवत नहीं मिली थी, उससे पहले भी सलाम करता था। नबूवत के बाद नहीं, नबूवत से पहले भी सलाम करता हूँ। सलाम कौन करेगा? जो प्यार करेगा वही तो करेगा। 12वीं शरीफ सफ़ा नंबर 53, हदीस नंबर 17, बाब नंबर 4। रावी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक ऊंट बह गया था, जो जाता उस पर हमला करता, जो जाता उस पर हमला करता। हुजूर से पता चला, आप गए उस बाग में और ऊंट को आवाज दी तो ऊंट अपने सर को झुकाए हुए आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहार मंगाई और उनके गले में डाल दी और उसके मालिक को बुलाकर उनके हवाले कर दिया, ले जाओ। और फरमाया कि दुनिया में शैतान और शैतान से ताल्लुकात रखने वाले जिन और इंसान, इसके अलावा कुल कायनात का जर्रा जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जर्रा जानता है भाई। हम क्या जानते हैं? जर्रा जानता है जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी प्यार करते हैं। आप एक लतीफा सुनिए। दो भाई थे, उनके माँ बाप मर गए थे। बड़ा भाई ड्यूटी पे जाता और छोटा भाई जो था चूल्हा फूके, खाना बना तैयार करके भाई के लिए खाना पहुंचाओ। तो एक दिन छोटे भाई ने कहा, बड़े भाई से, भैया शादी कर लो ताकि मेरी जान छूटे चूल्हे से। बड़े भाई को एहसास हुआ, ठीक तो है, सूरत से लड़की ब्याह के लिए आए, समझा। अब उसकी जान छूटी, सिर्फ रोटी पहुंचाने जाओ। 4-6 महीने बीबी रही, फिर मैके चली गई। मैके चले फिर वही भाई को चूल्हा फूकने का, वही चूल्हा फूक। महीना हुआ तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई को, भैया भाभी को बुला लो ना, मेरे को फिर वही चूल्हा फूक। तो बड़े भाई ने कहा, देख अगर मैं बुलाने जाऊंगा तो दिन कटेंगे, तनख्वाह कटेगी, और तू जाएगा तो तनख्वाह तो नहीं कटेगी, खर्च तो वही होगा। तू जाएगा तभी होगा, मैं जाऊंगा तभी होगा, इसलिए तू जा। तो बोले अच्छा मैं जाऊं? बोले हाँ तू जा। मगर छोटा भाई अकल का अधूरा था। अल्लाह की अजीब कुदरत है, इतना सा भेजा है सबका है, मगर कोई तो भेजा ऐसा है कोई जेला देने को तैयार है उसे, और कोई आदमी है लाखों रुपए लेते हैं एक मशवरा देने, मशवरा लाखों रुपए लेते। अल्लाह ने अजीब इस खोपड़ी में डाल दिया है। हालांकि सब ने इतना ही भेजा है, मगर सब भी आसमान का फर्क। तो छोटे भाई ने आकर कम सी, तो बड़े भाई ने कहा, तू वहां जाके कहेगा क्या? कहीं ऊँधा मारेगा तो बोले मैं तो कुछ नहीं कहता, जो आप कहोगे वो कहूंगा मैं। तो बोले जा मोहल्ले में जाना तो सबसे कहिए अस्सलाम वालेकुम। बोले फिर तेरे हम उम्र लड़के होंगे वालेकुम कहेंगे? बोले हाँ साहब बिल्कुल कहेंगे। फिर तुझे घर पे ले जाएंगे? तो बोले हाँ ले जाएंगे। बोले वो औरतें तुझे पूछेगी बेटा क्यों आए हो? तो कहना भाभी को बुलाने के लिए आया, समझे? बोले हाँ। फिर कुछ मत बोले, बस इतना ही कही, भाभी को बुलाने आया हूँ, इसके अलावा जामी लंबी चौड़ी कुछ नहीं बोलने का, नहीं तो तू ऊँधा मार देगा। हाँ समझा? प्रयास समझोगे, प्रयास हो। मोहल्ले पहुंचा, बोला सलाम वालेकुम। तो लड़के तो उम्र होते ही है, वालेकुम सलाम पकड़ के लेगा। तो औरतें सब जमा हुई, बेटा क्यों आए हो? बोले भाभी को बुलाने आए। अच्छा तुम्हारे भाई तो अच्छे है ना? अच्छे बोलने की मना किया भाई। अरे तुम्हारे भाई तो खैरियत से है? अरे कोई हादसा हो गया बेटा, कोई एक्सीडेंट हो गया है? आप बोलता ही नहीं तो सब उड़ी लड़के का मर गया, फिर भी नहीं बोलता है? अरे बोले कोई एक्सीडेंट में मर गया, अभी इसकी जबान का तो कोई नहीं बोल पा रहा है। लड़की रंध आ गई। हमने वो तो रो कर हो गए साहब, 2 औरतें आती, 4 जाती, 4 आती, 2 जाती, ये भी बैठा है बोलता नहीं। तेजिया भी खाया, 10वां भी खाया, बोलता नहीं। भाइयों ने मना किया था। 10वां खाया तो फिर बोले भाभी को भेजो। तो बोला क्या भेजे? रंधा तो कोई जा नहीं, अब क्या भेजे? चला गया, आया बाबा तो
تو اس کا بھائی کہتا ہے تیری بھابھی کہاں؟ بولے تو رندا گئی ہے۔ کیا بھائی نے کہا کیسا کھوپڑی کا کھلا میں بیٹھا ہوں کیسے رندا گئی؟ بولے یہ میں نہیں جانتا، پورے محلے والے کہتے کہ رندا گئی کیوں رندا گئی میں نہیں جانتا۔ تو اس کے بھائی نے اس کو ڈانٹا، کیسا بیا کھلا کیسا دشمن کہیں گا، جب تک میں زندہ رہوں تو ڈنڈا ہی نہیں سکتی، کیسی پگلی باتیں کرتا ہے، وہ تو پاگل تھا ہی تھا، اس کو بھی غصہ چل گیا۔ اس نے کہا تو زندہ ہو تو نہیں ڈنڈا سکتی؟ تو بڑے بھائی نے کہا بالکل نہیں ڈنڈا سکتی۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا تو زندہ تر پھوپھی کیوں ڈنڈا گئی تھی؟ تو زندہ تر ممی کیوں ڈنڈا گئی تھی؟ تو زندہ تر چچی کیوں ڈنڈا گئی تھی؟ تو زندہ تر خالہ کیوں ڈنڈا گئی تھی؟ تو زندہ ہوئے تب بھی ڈنڈا جائے تو میں کیا کروں گا نا؟ لو اب چچی کن پھوپھی کن ممی کن اس کی دلیل دے رہا ہے، سمجھا؟ وہی حالت ہماری ہے، وہی حالت ہماری ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ ایک 64 کی نماز پڑھ رہا ہے، اشراقی پڑھ رہا ہے، تہجد کی پڑھ رہا ہے، آدھا دن کی پڑھ رہا ہے، 5-9 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو ہم بے نمازی طنز کرتے کہ یہ حضور سے نہیں مانتے، یہ رندا گئی والا معاملہ نہیں تو کیا بتائیے؟ ہم شراب پیے تو مانتے ہیں، جگار کھلے تو مانتے ہیں، نمازوں پر مانتے ہیں، اور نماز نہیں مانتے، کیا شراب ہے؟ بھالی غلط طریقے بھائی میرے۔ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی جو میری محبت کا دعویٰ کریں ان سے کہہ دو کہ آپ کے کہنے پر چلیں تو میں ان سے محبت کروں گا۔ اب فتبعونی کو دیکھیے، مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 257، حدیث نمبر 1329 جمعے کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مظاہرہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 461 جمعے کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سے ممبر پر تشریف لے گئے جمعے کے دن اور کہا بیٹھ جاؤ، تو جو جہاں تھا وہاں بیٹھ گئے۔ تو عبداللہ ابن گیا میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، یہ پتہ دے نہیں، سمجھا؟ صحیح بخاری شریف جلد دوم پارہ 18 صفحہ نمبر 469 حدیث نمبر 1723 سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 8787 حدیث نمبر 387 387 باب نمبر 185 185 اشربا کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس زمانے کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کے گھر میں بڑے بڑے پیپ اور مٹکے شراب کے بھرے کے بھلے کھانے کو روٹی نہ ہو تو کچھ نہیں، شراب تو ہونا ہی چاہیے، نہیں تو عزت کیا، سمجھا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں شراب کا دور چل رہا تھا، یہ میزبان تھے دوسرے مہمان تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10-11 سال کی عمر تھی، یہ بڑھ بڑھ کے لوگوں کے برتن میں ڈال رہے تھے، سب شراب پلا رہے۔ اتنے میں ندا آئی، آواز آئی کہیں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، مگر کس بات کا اعلان ہے، کاہے کا اعلان ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹا جا تو سنیا تو کہے کی آواز، تو یہ بھاگے ہو گئے۔ تو وہاں کیا سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے شراب کو قطعاً حرام قرار دے دی۔ اب بھاگے ہوئے آئے، قرآن پر کہا کہ حضور سے شراب کو قطعاً حرام قرار دے دیا، یہاں تو دور چل رہا ہے، تو جن کے ہاتھ میں تھی ان کے ہاتھ میں رہ گئی، جن کے لبوں پر تھی ان کے لبوں پر رہ گئی، جن کی زبان پر تھی ان کی زبان پر رہ گئی، حالت کے نیچے نہیں اتری، اور جن کی اتر چکی تھی انگلیاں ڈال کے کہہ کر ڈال لیے تھے فتبعونی۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ اعلان کرنے والا دیوبندی تھا کہ بریلی تھا کہ تبلیغ جماعت والا تھا، اس کے بعد سند بھی کیا کہانی کرا بغیر سند کا تو نہیں تھا، یہ نہیں بات کس کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا سمجھے؟ اور شراب کو اٹھا اٹھا کے جو پھینکنے لگے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں شراب اس طرح سے بہی جا رہی تھی کہ گویا بارش کا پانی گھومتا ہوا جا رہا ہے، اس طرح سے شراب جائے، اور اس پر آیت کریمہ نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے 12ویں رکوع میں 90 91 92 3 آیتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جگار، یہ قرآن اندازی لوٹری، یہ بت پرستی سب برے کام ہیں،
کیسے برے کام ہے؟ من عمل شیطان، یہ سب شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پھر بھی نہیں چھوڑو گے؟ چھوڑ دو تاکہ فلاح پاؤ، نجات پاؤ. چھوڑ دو، آپ کو چیپا نہیں دیتا جی. یہ 9 ضرور کی 9 ایک تو فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جگار کے بہانے میں تمہارے میں جھگڑے ڈالتے اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکے، وعن الصلاۃ اور نماز سے بھی روکے. فہل انتم منتہون، پھر بھی نہیں چھوڑو گے؟ چھوڑ دو میرے محبوب کے دلارے، چھوڑ دو. آپ کو زیبا نہیں دیتے، آپ کی شان کے خلاف ہے جی. ایک 9 2 نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وحذروا، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور احتیاط کے ساتھ مانو. فإن توليتم فاعلموا، اور اگر نہیں مانیں گے، ارد گردانی کریں گے تو ہوگا کیا؟ انما علی رسولنا البلاغ المبین. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ تک بات پہنچا دے. نہیں مانیں گے تو ہم دکھ دیں گے. بھائی میرے سمجھے آپ؟ اب ایک لطیفہ اور سنیں گے. تو بھائی تھے، تو بھائی، ایک بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا. بڑا بھائی مالدار تھا، چھوٹا بھائی غریب تھا. اتفاق سے بڑا بھائی مر گیا. مرنا جن اللہ کے آتے تو اس کی عورت رونے بیٹھی تو آس پڑوس کے لوگ اس کو تسلی دینے کے گئے جو رشتے ناتے والے تھے. تو دیور بھی جا کے بیٹھا باوت کو سمجھانے کے لیے، سمجھے. تو روتے روتے کہتی ہے باوت کہ لاکھوں روپے کی بلڈنگیں بنا کے گیا، اس میں کون رہے گا؟ تو دیور نے کہا بھابھی میں رہوں گا، میں تو زندہ ہوں، تو کیا کرو گی؟ اب دوسرے بیچارے چپ بیٹھے ہوئے. تو روتے روتے کہتی ہے 50 ہزار روپے کی کاریں خرید کے گیا ہے، اس پہ کون تفریح کرے گا؟ تو دیور نے کہا بھابھی میں کروں گا، میں تو زندہ ہوں، تو کیا کرو گی؟ اب وہ لوگ بیچارے چپ بیٹھے. تو روتے روتے کہتی ہے 1000 روپے کے بار تیار کر کے گیا، اس میں کون ٹہلے گا؟ تو دیور نے کہا بھابھی میں تو ہوں نا، میں زندہ ہوں، میں ٹہلوں گا، تو کیا کرو گی؟ وہ چپ بیٹھے سب. تو روتے روتے کہتی ہے باوت کہ 50,000 روپے کا قرض چھوڑ کے گیا ہے، وہ کون بھرے گا؟ تو دیور کہتا ہے تم تو کوئی بولو، میں اکیلے کا قبول بول کر رہا ہوں، تم تو بولتے نہیں، کیا تمہاری شرافت ہے؟ کیا اسی کے نام شرافت ہے؟ تم تو بولو ایک آدھی مرتبہ، میں اکیلا بول کروں، تم تو بولتے نہیں. یہی حالت ہماری ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو پیاسے شہید ہوئے ہیں. 2 کلو شربت کون پیے گا؟ تو عاشق حسین. وہ تو پیاسے شہید ہوئے ہیں، 2 کلو شربت ہم پییں گے. یہ عاشق نہ دیکھے ہوں. بڑے پیر صاحب کی اجانی کا ہاتھ کون مارے گا؟ تو عاشق کے گوشت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام کے نعرے کون لگائے گا؟ وہ عاشق کے رسول. نماز کون پڑھے گا؟ داڑھی کون لگے گا؟ تبلیغ جماعت علی تم بول رہے ارے اتنا ہم بول کر رہے، اتنا تم بول دو بھائی، سمجھے؟ نہیں پے گا. ایک شاعر کا شعر ہے جسے دنیا کی الفت ہو وہ انسان ہو نہیں سکتا، جسے دنیا کی الفت ہو وہ انسان ہو نہیں سکتا، عمل سے جو ہے غافل وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، عمل سے جو ہے غافل وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. بھیا میرے شرائط کو ماننا ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے محبوب صاحب، میری محبت کا دعویٰ کریں، ان سے کہہ دو کہ آپ کے کہنے پر چلے، آپ کے حکم کو مانے، آپ کو اعتبار کرے تو میں ان سے محبت کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا یہ تو ہزاروں میل کی دور کی بات، ہزاروں میل کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں ماننے والے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا تو رپورٹ قرآن حدیث سے لے جا بھائی میرے. یہاں کی تقریر ہے کون جیتا ہے، کون مرتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے. صحیح بخاری شریف جلد 12/18 صفحہ نمبر 457 حدیث نمبر 1688 سورہ نساء کی تفسیر میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم سے جلد صفحہ نمبر 136 حدیث نمبر 683 باب نمبر 313
سورہ نساء کی تفسیر میں لکھا ہے، تیسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 273 حدیث نمبر 1263 احکام کے بیان میں لکھا ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ سے اور ایک انصاری کے کھیت میں پانی پلانے کا جھگڑا ہوا۔ میرے باپ کہہ رہے تھے کہ میں پہلے پانی پلاؤں، وہ انصار صاحب کہہ رہے تھے میں پہلے پانی پلاؤں گا۔ یہ جھگڑا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جہاں سے پانی کا بہاؤ آتا ہے وہاں پہلے کھیت کس کا آتا ہے؟ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اصل پہلے میرا کھیت پڑتا ہے۔ تو حضور سے فرمایا زبیر پہلے اپنے کھیت کو پانی پلا لو اور پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ۔ تو اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کے پھوپھی جات بھائی ہے، اس لیے آپ نے اس کی طرح فیصلہ دے دیا، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پہ سرخی آ گئی اور کہا زبیر دیواروں تک پانی بھر لو۔ پہلے تو رعایت پڑتی تھی کہ تھوڑا سا پانی بھر لو باقی پانی چھوڑ، اور جب اس نے انکار کر دیا تو پورا حق دلا دیا، کھیت میں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں وہاں تک پانی بھر لینا وہی مفید ہوتا ہے۔ یہ حدیثوں کے الفاظ ختم ہو گئے، ہم کسی میں نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے، ہم تو نقل کرنے والے۔ اب جو بیان ہو رہا ہے تفسیر ابن کثیر پارہ 5 صفحہ نمبر 58 سورہ نساء کے 9 نمبر کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سمے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انصاری الفاظ نہیں ہے، سمجھا؟ اس کا کوئی منافق ہو دوسرا، اور یہی جھگڑا چل رہا ہے، یہی بات ہے۔ اور اس نے پھر یہ کہا کہ ہم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانے دو، تو حضور سے کیا جاؤ، وہاں گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بات رکھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا تو میں بھی اس پہ کوئی فیصلہ دے سکتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس ساتھی نے کہا بولے چلو حضرت عمر کے پاس جانا ہے، بولے چلو، ادھر گئے، ساری بات رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پھر کون نہیں مانتا؟ بولے یہ نہیں مانتا۔ تو بولے ہم فیصلہ دیں گے تو مان لو گے؟ بولے بالکل مان لیں گے۔ بولے سوچ سمجھ کے بات بتاؤ؟ بولے ہم مان لیں گے۔ اچھا چلو، بولے ہم آتے۔ گھر میں جا کے تلوار لائے اور جس نے حضور سے بات نہیں مانی تو اس کی گردن اڑا اور کہا جو محمد سے بات نہ مانے اس کے لیے یہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب تو زبیر دل بھاگے، یہاں سے گجب ہو جا، گجب کیا ہوا؟ میرا ساتھی تو قتل ہو جا۔ کس نے کیا؟ حضرت عمر نے۔ ماں بابا تو اس تفسیر میں یہ الفاظ ہیں کہ میں عمر کو اتنا سخت دل نہیں جانتا تھا کہ ایک مومن کا خون اس طرح بہا دے گا، یہ مومن کے الفاظ ہیں۔ تو مسلمان ہوگا، آج نہیں مانتا کل مانتا، قتل نہیں کرنا تو سمجھانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے والے پر رحم دلی ہوئی اور مارنے والے کی طرف ناراضی ہوئی، اسی وقت آیت کریمہ نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے 5 پارے سورہ نساء کے 9 میں 65 نمبر کی آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم تیرے رب کی وہ مومن ہو نہیں سکتا جو آپ کے حکم کو قبول نہ کر لے۔ میرا تو فیصلہ یہ ہے کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کی بات کو نہ مان لے۔ اب جس جماعت کا آدمی تھا اس جماعت کے 10-20 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطالبے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے آدمی مار دیا، خون کا بدلہ خون یا دیکھ دلائیے، یہ انصاف اسلام کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو پھر ایک آیت کریمہ نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے 5 پارے سورہ نساء کے 9 میں رکو میں 61 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اے میرے محبوب سب لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات مان لو، تو ہوتا کیا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو منافق بہانے تلاش کرتے، بہانے۔ وہ کیا بہانہ تلاش کیا تھا؟ یہ سب آپ کے پھوپھی جات بھائی، اس لیے آپ نے فیصلہ دے دیا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی حضور سے بات نہیں ماننے کے لیے ہزاروں بہانے ہیں۔ بھائی میرے حاصل کے میدان میں کیا ہوگا سوچ لیو۔
بہانے تلاش کرتے ہیں. تو جو جماعت آئی تھی وہ قسمیں کھانے لگی, نہیں خدا کی قسم, یہ سب بہانا نہیں تھا, یہ تو اس لیے گئے کہ کوئی اسباب بن جائے, کوئی سبب بن جائے, کوئی ذریعہ بن جائے. یہ تھوڑے کہ آپ کو نہیں مانتے, خدا ہے قسم مانتے ہیں, قسمیں کھانے لگے. تو پھر ایک آیت کریمہ اترتی ہے قرآن کریم کے 5ویں پارے میں, سورہ نساء کے 9 میں رکو 12 نمبر کی آیت ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. اے میرے محبوب, آپ کی بات نہیں ماننے کی بنا پر جب ان کی جان پہ آ جاتی ہے تو قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں, نہیں خدا کہتا ہم آپ کو مانتے ہیں, حالانکہ آپ کے حکم کو ماننا آپ کو ماننا ہے اور آپ کے حکم کو نہیں ماننا ہے. بھائی میرے, وہ 3 آیتیں اتری, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بری کر دیا, مرنے والا گیا فری چارج میں. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے میں بڑی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, ان سے کہہ دو کہ آپ کے کہنے پر چلیں. اب یہ وہابیت کی چرچا کرنے والے اور ہم کو آپس میں لڑانے والے, ان کی بھی تھوڑی سی بات سنتے. قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 8ویں رکوع میں 59 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو, اور تمہارے میں جو صاحب حکومت ان کی بات مانو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ. اور اگر تمہارے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے, کوئی ناسمجھی ہو جائے, کوئی اختلاف پڑ جائے, تو کیا کرو گے؟ اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو اس بات کو جس میں آپ کی نہ سمجھی ہو گئی ہے, غلط فہمی ہو گئی ہے, اس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف لوٹا دو. وہاں سے جو بھی حکم ملے بغیر پوچھا کیے مان لو. اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تو اتنا کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا. یہ کام بھی اچھا, اس کام کا انجام بھی اچھا ہے نا بھیا. بالکل صاف ستھری بات ہے, کوئی ایج پیچ والی بات نہیں. لیکن خصوص حیاتی طیبہ میں 2 جماعتیں ہوئی. ایک لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتی ہے اور اللہ رسول کے حکم کے خلاف کام کرنا فخر سمجھتی ہے. ایک جماعت لا الہ الا اللہ محمد سے کلمہ پڑھتی ہے اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا فخر سمجھتی ہے. یہ 2 جماعتیں حضور سے حیات طیبہ میں جو گئی, جن کا دونوں کا بیان 18ویں پارے میں موجود ہے. قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے 6 رکوع میں 48 نمبر کی آیت ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ. ان کے سامنے کسی جھگڑے میں, کسی مسئلے میں, کسی اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ دی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. ایک جماعت انکار کر جاتی ہے. یہی جھگڑے کی جڑ ہے بھائی میرے, نہیں ماننا ہے, آپ کیا کریں بتائیے. ایک جماعت انکار کر جاتی ہے, اللہ اور رسول کی بات کو انکار کر. حالانکہ وسیلے میں تفصیل سے بیان کر دیا, مگر یہاں پر دوسرا طرز بیان کرنا ہے, اس لیے ان آیتوں کا ہم لائے. وسیلے میں یہ آیتیں آ چکی تھی. ماننے والی جماعت قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے 7 رکوع میں 51 نمبر کی آیت ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. مومن وہ ہیں, ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے کسی مسئلے میں, کسی اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول سے بات رکھ دی جاتی ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. ہم نے سن لیا اور دل و جان سے مان لیا. واولئک هم المفلحون. یہی تو فلاح پانے والے ہیں, یہی نجات پانے والے. اب نہیں ماننے والوں کو دیکھیے, صحیح بخاری سے جلد پہلی پارہ 7 صفحہ نمبر 420 حدیث نمبر 1721 فضائل مدینے کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ مدینے سے اسلام نکلا اور ساری دنیا میں پھیلے گا اور مٹتے مٹتے ساری دنیا میں ختم ہو جائے گا اور مدینے میں آ کے رہ جائے گا. پھر دلیل سے سمجھایا کہ جیسا سانپ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے اور پوری رات گھومتا ہے,
اور گھومنے کے بعد صبح کو اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین اسلام مدینے سے پھیلا وہ ساری دنیا میں پھیلے گا اور مٹتے مٹتے ساری دنیا میں ختم ہو جائے گا اور دین اسلام مدینے میں آ کے رہ جائے گا۔ اب ہندوستان میں ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں مدینے والے سب وہابی ہو گئے، لو جان چھٹی، ہاں لو یہ صحیح بخاری کی حدیث، سب وہابی ہو گئے۔ مدینے میں ایک ہفتہ رہنے کا آرڈر ہے حاجیوں کو، تاکہ 40 نمازیں حضور سے دربار میں با جماعت پڑھ لیں، اور یہ محترم وہاں جا کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں سب کافر ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں۔ لو یہ سنیے ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، مدینے والے وہابی ہو گئے۔ تو حدیث کر غلط ثابت ہو گئی۔ مشکات شریف جلد دوم صفحہ نمبر 788، حدیث نمبر 5216، دجال کے کارناموں کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مزارہ کی جلد چارم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 343، دجال کے کارناموں کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ دجال پیدا ہوا جو خدائی دعویٰ کرے، ساری دنیا میں دست لگائے گا مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن مدینے کی سرحدوں میں نہیں آ پائے گا۔ یہاں فرشتوں کو پہرے بچھا دیا جائیں گے۔ جب دجال کا مدینے میں جانا محال ہے تو ایمانداری سے بتا وہابیت کا جانا محال ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتا ہے، جب دجال نہیں جا سکتا تو وہابیت کیا جائے گی؟ بتائیے، ہے سوچیے اللہ کے بعد۔ اب مکے والوں کو سنیے، قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے چوتھے رکوع میں 28 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ یہ آخری آیت ہے اور آخری حج ہے۔ آیت کا مطلب یہ کہ اے ایمان والو، ان مشرکوں کو کہہ دو یہ ناپاک ہیں، آئندہ سال کو حج کو نہ آئے۔ مشرک بھی حج کرتے تھے، مومن بھی کرتے تھے، مشرک بہنا کرتے تھے، مسلمان احرام باندھتے کرتے تھے، مگر قرآن کی آیت نزول ہوئی کہ ان کو کہہ دو کہ آئندہ سال سے نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسری طور سے اعلان کرا دیا۔ اس وقت کوئی مائکرو فون کا انتظام نہیں تھا، ریڈیو کا انتظام نہیں تھا، اخباروں کا انتظام نہیں تھا، پاسپورٹ کے کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن قرآن کی صداقت کا اندازہ تو لگائیے، آج 1400 سال ہو گئے ایک مشرک مکے کی سرزمین پہ جا نہیں پایا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت کا اندازہ لگائیے۔ حالانکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، یا ہندوؤں کی حکومتیں تھی ہندوستان میں، پھر مسلمانوں نے دھاوا بول گیا، سینکڑوں سال کرتے رہے، پھر انگلینڈ آ گیا ہے، اس نے سینکڑوں سال کیا، اس کے بعد پھر ہندوؤں کے ہاتھ حکومت چلی گئی۔ حکومت بدلتی رہتی ہے، حکومت کا بدلنا تو در کنارے، آج تک ایک مشرک مکے کی سرزمین پہ جا نہیں پایا۔ یہ قرآن کی صداقت ہے۔ اور یہ ہندوستان کی جماعت جو ہے کہتے مکے والے بھی وہابی ہو گئے، تو قرآن بھی غلط ہو گیا۔ اب ہم کس پہ ایمان لائیں، کس کو مانے بتائیے؟ قرآن بھی غلط ہو گیا۔ وہاں لاکھوں آدمی حج کو آتے ہیں، لاکھوں آدمی آتے ہیں، اور ایک ہی سب میں کھڑے جاتے ہیں، چاہے سیاہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے اہل حدیث والے تقلید ہو، کسی مسئلہ کا ہو، ایک ہی سب میں اللہ اکبر۔ یہ محترم گنے چنے ہٹو کھٹو نتھو کھیرے جاتے الگ نماز پڑھتے کہ یہ سب کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں۔ اب یہ ساری دنیا کے مسلمان کافر بنا کے یہ کیا کریں گے جنت میں؟ جنت کا عریضہ سنیے، مشکات شریف جلد دوم صفحہ نمبر 821، حدیث نمبر 5373، جنت کی نعمتوں کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مظاہرہ کی جلد چارم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 421، جنت کی نعمتوں کے بیان میں لکھا ہے۔ حضرت سالم اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے بچے جل رہی نا، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور یہ اس کے 2 کواڑ ہیں، یہ دونوں کواڑ ہیں، یہ دونوں کواڑ ایسے بند کرتے اور یوں کھولو تو یہ دونوں کھل گئے، یہ ایک دروازہ ہے، سمجھے؟ تو اس کواڑ سے اس کواڑ تک اس کی مسافت کتنی ہے وہ بتانا چاہتے ہیں ہم۔ حضور سے فرمایا کہ ایک گھوڑے سوار، اچھا گھوڑا، اچھی رفتار پہ چلنے والا، اور 3 سال تک رات دن چلتا ہی رہے، رات دن 3 سال تک، تب اس کواڑ سے اس کواڑ تک پہنچتا ہے۔ اتنے 8 دروازے ہیں جنت کے۔ اب اتنی بڑی جنت میں اتو کتو نتو کھیلے جا کے کیا کرکٹ کھیلیں گے؟ کیا کریں گے اس میں جا کے؟ کیا دماغ خراب نہیں ہو گیا کیا ہوا بتا؟ کیا کریں گے اس میں اتنی بڑی جنت؟ آج یہ بڑے بڑے راجاؤں کے محلات ہیں نا، اس میں بھوت رہتے ہیں، بھوت
इंसान की रौनक है भाई मेरे, और इंसान की रौनक है, समझा, भूत रहते भूत। तो ये एक वहाबी का हुआ बना है। वहाबी वाबी दुनिया में कोई नहीं है। कुछ गलती हमारे से होती होगी, कुछ आपकी भी होती होगी, ये अलग चीज है। अब चाहे अल्लाह माफ करे, चाहे 2-4 जूते मार के छोड़ दे, वो अपनी मर्जी का मालिक है, मगर वहाबियत का हुआ तो बिल्कुल गलत है, समझा। ये तो एक माँ होती है ना, माँ, वो बेचारे दिन भर थकी मांदी होती है और रात को बच्चे को सुलाते, सुला रहा, सो जा, अब वो जिद पे चल जाता है। अब रात के 11 बज गए, इसको भी बेचारे को सोना है, रात दिन की थकी हुई, अब वो सोता नहीं है, तो उसको डाला थी, देख ये भूत खड़ा थी, अब ये भूत रह जाएगा, अरे चल भूत उसको उठा लेते होता है, जब रो 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 अभी खराब है, अभी ले जाकर रो चुपचाप हो जाता है, समझा। इसी तरह में क्या वहां भी का हुआ बनाया, जहाँ लंबी दाढ़ी देखी, लंबा झब्बा देखा, तुम देखो वापी वापी बचो बचो, ईमान का डाकू बचो, तो ईमान रहता है शराबखानों में रहता है, या सिनेमा में रहता है, ईमान रहता कहाँ है बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना तो हजारों मील की दूर की बात रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अदा को अगर हकी समझेगा तो काफिर हो जाएगा। सुनिए हवाले, दुर्र मुख्तार उर्दू तर्जुमा गायब करो का जिल्द पहली सफर में 316 परिवार लिखिए। दूसरी किताब फतवाल में जिल्द पहली सफर 156 परिवार लिखिए। तीसरी किताब बैनुल हिदा जिल्द पहली सफर में 541 परिवार लिखिए। चौथी किताब तफसीर मुहिबुर रहमान पारा 30वां सफर में 784 परिवार लिखिए कि छोटे से छोटी सुन्नत को अगर हक समझ कर तर्क करता है तो गुनहगार है, हकीर समझेगा तो काफिर हो जाएगा। भैया मेरे पत्ता ही कट जाएगा जी, लंबी दाढ़ियों पर टूकिए जाओ तो मत हंसियो, नहीं तो पत्ता ही कट जाएगा भाई मेरे। ये थोड़े दिन का सुना, फिर हमेशा के लिए रोना पड़ेगा। कुरान करीम के 10वें पारे में सूरह तौबा के 11 रुपये 82 नंबर क्या है, थोड़े दिन फिर हमेशा के लिए रोके रहोगे, ये उन आदमी के बदले में जो कर रहे थे तुम भाई मेरे, हंसियो मत सुन्नतों पर। तो ये फक्का दे होने का मामला था। अब एक लतीफा सुनिए, अब इतना समझाने पर हम सुनी ना दिखे आपको, वहां भी देखे तो एक लतीफा सुनिए बगैर से। एक मियाँ बीवी थे, मियाँ बीवी, तो बीवी ऐसी कर रही थी कि मियाँ उसको खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए, मगर वो अल्लाह की बंदी खुश ना हो, अच्छे से अच्छा ही मिठाई ले आवे। ये भी मैं आके ऐसी बड़ी मिठाई ले चखो तो चखे ऐसे लज्जत तो ठीक है, क्या तो मिठाई लाया, अच्छे से अच्छा बेचारा कपड़ा लावे। ये भी देखो आपके लिए इतना बेहतरीन कीमत का कपड़ा लाए, क्या कपड़ा लाए, करो तो फीका लाया है, अच्छे से अच्छे जेवर बना के लाए। ये भी आपके लिए जेवर बनाया, क्या बनाया, तुझे घाट तो बनाते आया नहीं, खाबू का पैसा खर्चा तेरे, तंग आ गया समझे। तो ये कहीं जाके मर जाऊं, कहीं जाऊं तो बम्बई हाजी मलक बाबा के पहाड़ पे चला गया कि वहां से गिर के मरूं, बस ये मरी जाऊं, पहले जहन्नम में जाऊं मगर बीबी से छूटूं। तो पहाड़ पे चढ़ के जब आप गिरने के लिए से देखता है तो सामने वाली पहाड़ की खोद में फकीर बैठे अल्लाह कर रहे हैं। तो उसने सोचा वाह अल्लाह वाह, तेरे नेक बंदे कहाँ अल्लाह कर रहे, बेमौत मरूंगा, जहन्नम में जाऊंगा, इस फकीर की खिदमत करूंगी, सवाब मिलेगा। बीवी वाले घर पे पड़ी शरीर पे जाने का नीचे उतर गया, फकीर की खिदमत में ले गया। अब उनके कपड़े धो दे, पानी भरा दे, कहीं दूध मांग ले, चाय बना दे, इसे करे। 7-8 महीने हो गए। वो फकीर साहब करामत है, इनको ऐसी दुआएं दी, ऐसी दुआएं दी कि ये भी वली हो गया। वली हुआ तो ऐसे हुआ कि आसमान पे उड़ने लगा। तो अब उसको एहसास हुआ, अब तो मेरी बीवी को उड़ के बताऊंगा, अब तो मेरी तारीफ तारीफ नहीं करेगी, समझा। उड़ा हुआ से आया बालों पे बेचारा, उड़ने लगा, मगर इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा था कि शक्ल ना पहचानी जाए, अपने ही मोहल्ले पे उड़ रहा था। तो बच्चों ने शोर मचाया, आदमी उड़े आदमी उड़े आदमी उड़े आदमी उड़े। तो उसकी हौस भी निकल आई, हाँ ए खतू ए जने दे सकीना हाली बाबा देख मैं इसको मर्द कहती हूँ, ये मर्द है, ये मर्द है, अपने मर्द है। और तो साहब नफ्स परस्त लोग है, वो कहीं मर्द तो नहीं है, मर्द ये जो अल्लाह के में पना हो जाए मर्द। उसने देखा नहीं कि हजूम बहुत है तो मेरी बीवी तो होगी, क्योंकि मेरी बीवी चौधरन है, वो तो सबसे पहली होगी। तो बेचारा कहीं दूसरे दूर उतरा, भरूच उतरा, तो वहां से आया पैदल, घर पे आया तो 7-8 महीने हो गए थे। तो उसकी बीवी कहती है कहाँ मर गया था तू,
کیوں بھی کیا بات ہے؟ بولے یا تو ایک اللہ کا ولی ہے آسمان توڑ رہا تھا آسمان پہ. بولے چا کبھی آدمی آسمان توڑتا ہو؟ ہاں ایمان سے بات بڑا چلا تو ایمان خراب ہو گیا. ولی اللہ کو مانتا نہیں. پوچھ خطو کو، پوچھ جنب کو، پوچھ سکینہ کو، پوچھ حلیمہ کو، فاطمہ سب کچھ ایمان سے بات بن رہی. بولے اڑ رہا تھا؟ بولے ہاں اڑ رہا تھا ایمان سے بات. ہم نے سب دیکھا ایمان. تو اس نے کہا بی بی میں اڑ رہا تھا. او اس کا تو منہ پھکا پڑ گیا. بولے تو اڑ رہا تھا؟ بولے ہاں بی بی میں اڑ رہا تھا. بولے تب وہ اکیلا اڑ رہا تھا تو تھا نا. اب اتنے حوالے رہے ہیں تو بھی اگر بات ہی دیکھے تو ہم کیسے سنی ہو بھائی؟ آپ سمجھو ہم توبہ کر رہے ہیں. بابا بتائیے دعا ہوگی جیسا ختم ہوگا. مصافہ اب نہیں ہوگا اللہ کے وقت. مصافہ لے کوئی جلسہ نہیں. دیکھو مصافہ اصل میں سنت ہے اور کسی کو تکلیف دینا حرام ہے. تو حرام کے لیے سنت ترک کر سکتے ہیں. سمجھا؟ اگر سبھی مصافہ کے لیے حقانی بابا کا مزاق بنا ہو گیا یہی مزاق بنا. اس لیے ہم معافی چاہیں گے بھائی. ابھی ہم کو جانا بھی ہے، کتابیں بھی بیچنی ہے. تھوڑی سی کتابیں ہیں. اب کوئی اس میں کھاتے پیتے آدمی ہو 2 تو 4 کتابیں لے جائے. غریب غربوں کو دے یا اپنے ملک کو بھیج دے کہیں دوست برادروں کو، تاکہ ہوشیار ہو جائیں، فتنے سے بچیں. سمجھا؟ اب دعا ہوگی جیسا ختم ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقع المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تیری رحم و کرم سے اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بچا، ہم کو کینہ سے بچا، ہم کو نااتفاقی سے بچا. اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہم کو حشر کے عذاب سے بچا، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو موت کے عذاب سے بچا، ہم کو دنیا کے فریب سے بچا، ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچا، ہم کو پرسرات کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم کو کفر سے بچا، ہم کو شک سے بچا، ہم کو بدعتوں سے بچا، ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا. اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب رسول مسیح ہیں. اے اللہ ہماری خطا کو درگزر فرما، ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما. اے اللہ جو غریب ہیں کو امیر بنا، جو امیر ہیں کو غنی بنا، جو غنی ہیں کو سخی بنا، جو سخی ہیں کو پرہیزگار متقی بنا. اے اللہ جو روزی سے محروم کے رحمت کے خزینہ عطا فرما، جو بیمار کو شفا عطا فرما، جو بے وطن کو وطن میں پہنچا، جو بے اولاد اس کو نیک سالک صالحین اولاد عطا فرما. نہ فرما اولاد کو فرما بدر بنا، ظالم ماں باپ کو رحمدل بنا. اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما. اے اللہ میری بہنیں راہ سے پرا جائے گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی. اے اللہ جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندے ہیں ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما. ہمارے بڑے بڑے ان کو دین کے رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا. اے اللہ آنے والوں کی محنت کو دور فرما، جانے والوں کی محنت کو دور فرما، وقت بڑھ جانے والوں کی محنت کو دور فرما. اے اللہ جنہوں نے جان مال تن جان سے بھی زیادہ محنت کی ہو، اے اللہ ان کی محنت سے بھی قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا کو قبول فرما. اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے. اے اللہ ہماری چھوٹی دعا کو چھوٹی محنتوں کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی